اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر بنی اسرائیل کی تباہی تک کا واقعہ ترتیب سے بیان کیا ہے۔ پہلے سورہ نمل مکمل کر لیتا ہوں، اس میں جو سلیمان علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال وہی واقعہ سنا رہے ہیں، اب کچھ نیا لے کر آؤ۔ تو بھئی یہ تو قرآن پر اللہ میاں سے بولو کہ اللہ تو ہر دفعہ قرآن میں کوئی نیا ورژن لے آیا کر، نیا واقعہ ہو۔ تو پھر ہم بھی جب اللہ بار بار وہی سنا رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ بار بار وہی سنیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نصیحت کی جو چیز ہے نا، وہ جرنل نالج کے لیے نہیں سنی جاتی، وہ تو اس لیے کہ تاکہ وہ اسباق جو ان واقعات سے ملتے ہیں بار بار تازہ ہوتے رہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ بار بار کیا ہوتے رہیں؟ وہ تازہ ہوتے رہیں، تو وہ بار بار سنے جائیں گے، بار بار تازہ ہوں گے۔ جب تک 100% عمل پہ نہیں آتے، ہر وقت ہمیں سننے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو دو بیٹے دیے تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام مکہ میں تھے اور اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام فلسطین میں، بیت المقدس پھر بعد میں آباد ہوا، شام میں، ارض شام۔ تو آگے پھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام، کیا ہو گیا مجھے یار، یعقوب علیہ السلام، جن کا نام تھا اسرائیل لقب۔ پھر ان کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام، جو مصر میں تھے، واقعہ بتائیں، مصر چلے گئے تھے، بادشاہ بن گئے تھے۔ پھر آگے مصر میں ہوتے 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 بنی اسرائیل پر فرعون غالب آ گیا۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، جو بھی ہوتا تھا بادشاہ، اس لیے بہت سارے فرعون گزرے ہیں۔ لیکن قرآن نے جس کا واقعہ بیان کیا، یہ وہ فرعون تھا جو بنی اسرائیل کو جس نے غلام بنا لیا تھا، اور بہت طاقتور بادشاہ تھا۔ یہ چونکہ یہ واقعہ جب تک پیغمبروں کا پورا سلسلہ معلوم نہیں ہوگا نا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو بنی اسرائیل کو پھر فرعون سے نجات ملی، صحیح ہے۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ نے فرعون کو تو خود غرق کر دیا، اب تمہارے پاس ایک حکومت آئی ہے، ریاست آئی ہے، اللہ کی کتاب بھی آ گئی، اب تم جہاد کرو، اب تم اپنے پرانے وطن جاؤ۔ وہاں قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا ہے، جہاں سے یعقوب علیہ السلام کو نکالا گیا تھا نا، بیت المقدس۔ ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، ارض مقدس، جیسے اللہ نے مسلمانوں کا مرکز مکہ کو بنایا، ایسے اللہ نے بنی اسرائیل کا مرکز بیت المقدس کو بنایا تھا، کہ پیغمبروں کا جائے وطن بیت المقدس ہے، مصر نہیں ہے۔ یہاں تو کسی ایک وجہ سے آ گئے تھے، اب اس علاقے پہ قبضہ کرو اور بیت المقدس کو آزاد کراؤ، وہاں تمہاری خلافت قائم ہوگی، پھر وہاں سے پوری دنیا میں جہاد ہوگا، کیونکہ دین برحق اس وقت وہی تھا۔ اس لیے بیت المقدس کی بڑی فضیلت ہے، ہزاروں پیغمبر دفن ہیں وہاں پہ۔ جتنے قرآن میں واقعات بیان ہوئے ہیں نا، 99% واقعات وہیں ہوئے ہیں، شام میں۔ حضرت مریم کا بچے کی ولادت، عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر، پھر موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کا محراب میں کھڑے ہو کر اللہ سے اولاد کی دعائیں مانگنا، یہ سارے ادھر ہی ہوئے ہیں واقعات۔ یہ تاریخی واقعات ہیں، جو لوگ جاتے ہیں، اب تو بیت المقدس جا نہیں سکتے، بڑی زبردست جگہ ہے، اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو وہ جائے ضرور، ان جگہوں کی زیارتیں کرے۔ تو وہاں پر کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا اب کچھ ہمت خود کرو اور ارض مقدس پہ قبضہ کرو۔ تو وہ کہنے لگے، وہ وہاں قوم تھی بڑی طاقتور، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ بہت طاقتور لوگ ہیں، پہلے اپنے کسی بندے کو بھیجا، جا کے دیکھ کر آؤ، اگر کمزور سے ہے نا، کانگڑی پہلوان، تو پھر تو جا کے لڑیں گے، اگر پاورفل ہیں تو ہم نہیں لڑ رہے بھائی۔ حالانکہ پیغمبر جب جہاد کا حکم دے دیں تو پھر وہ جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ تو مشہور واقعہ ہے، بنی اسرائیل نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا، دونوں جا کے لڑو، ہم یہیں بیٹھ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ قال رجلان من الذین یخافون، اللہ فرماتے ہیں ان میں دو فرد جو اللہ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، اور اللہ نے ان پر انعام بھی کیا تھا، وہ کہنے لگے کہ چلے جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ یقیناً مدد کرے گا،
جاؤ ہمت کرو, اللہ غلبہ دے گا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کتنے مبارک ہوں گے یہ دو فرد جن کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا, اور اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ دو انعام یافتہ لوگ تھے. کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیغمبر کی مانو, اپنی عقل مت چلاؤ. وہ لیکن کہنے لگے نہیں بھائی ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے یار. موسیٰ علیہ السلام کو غضب آیا اور انہوں نے اس مرتبہ دعا مانگی, اے اللہ میں اپنے اور اپنے بھائی کا تو مالک ہوں, ہارون کا, تو ہمیں کوئی حکم دے, ہم نہ کریں تو ہم سے پوچھ. یہ قوم میری سمجھ سے بالاتر, اتنے تیرے انعامات ہوئے, سب کچھ ہو گیا, لاٹھیوں کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا, سمندر کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا, فرعونیوں پر مینڈکوں کا, جوؤں کا, آگ کا عذاب, خون کا عذاب, ہر طرح کے عذاب دیکھے. اس کے بعد بھی اب یہ قوم ہمت خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سارے کام کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے بس آسمان سے. کم ہمت. تو ففرق بینی و بین القوم الفاسقین, میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان اب جدائی ڈال دے, میں نہیں رہ سکتا ان کے ساتھ. بہرحال کچھ عرصہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رہے وادی تیہ میں اس قوم کے ساتھ. اللہ نے کہا کہ اب یہ 40 سال تک یہ علاقہ فتح نہیں ہوگا, 40 سال تک نہ یہ میدان میں گھومتے رہیں گے بس. تو وہیں موسیٰ علیہ السلام کا پھر انتقال ہو گیا اور آپ دنیا سے چلے گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر دوسرے پیغمبر آئے, اور ان پیغمبر نے بنی اسرائیل کو پھر حکم دیا. بنی اسرائیل خود کہنے لگے کہ ہمیں آپ جہاد کا حکم کیوں نہیں دیتے ہیں بھائی, ہم بھی کچھ علاقہ فتح کریں ٹھیک ہے, اور ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا اور ظلم کیا گیا. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ, اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی, کیا تم نے ان کو دیکھا؟ تو اس وقت کے نبی نے ان سے کہا کہ تم سے امید یہ ہے کہ جب تم پر جہاد فرض ہوگا تو تم لڑو گے نہیں, خالی پیلی کی باتیں پھینک رہے ہو. بہت سے لوگ باتوں میں بڑے فنٹر ہوتے ہیں نا, جب کام آئے تو, اس لیے اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے بھائی. تو انہوں نے کہا نہیں ہم لڑیں گے. تو پھر جب ان پر جہاد فرض ہو گیا, نبی نے, اللہ نے ایک انہی میں سے کسی ایک کو کمانڈر بنایا جس کا نام تھا طالوت. طالوت کو کمانڈر بنایا تو وہ کہنے لگے کہ اب چونکہ لڑنا نہیں تھا نا, بہانے تراشنے لگے, تو کہنے لگے یہ والا کمانڈر ہمیں قبول نہیں ہے, جہاد کے لیے تو ہم تیار ہیں مگر یہ والا کمانڈر نہیں چلے گا کیونکہ یہ غریب ہے. دولت مند آدمی کو ہمیشہ غریب آدمی کی اتباع سے آر محسوس ہوتی ہے. پبلک کی عجیب ڈیمانڈ ہے. آج بہت سے لوگ پیسے والے عالم کی تقریر تو سنتے ہیں جو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہو اور بڑے زبردست اس کی شان بان ہو, غریب عالم کو عالم ماننے کے لیے بھی تیار. کہتے ہیں اس کو کیا پتا, اگر یہ اتنا ذہین ہوتا تو پیسے تو ہوتے اس کے پاس. یہ ایک لوگوں کی سوچ ہے, اور اللہ کا اصول یہ ہے کہ اکثر علماء ہمیں ہر دور میں غریب ہی رہے ہیں. یہ حضرت مولانا شرف علی تھانوی نے لکھی ہے یہ بات کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا معاملہ رکھا ہے علماء کے ساتھ کہ ہر دور میں علماء کی اکثریت غریب رہی ہے. صحابہ میں بھی آپ دیکھ لو جو اہل علم تھے نا, ان میں اکثر غریب تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے مگر انتہائی غریب. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ مشرکین کہتے ہیں ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نکالو, تو مفسرین نے لکھا ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی داخل تھے. اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, کہ اے نبی آپ نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ باؤنڈ کر کے رکھنا ہے جو دن رات اللہ کو پکارتے ہیں چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو. تو اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہے. ان کی فضیلت ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے رہنا ہے. حضرت علی غریب تھے, مسکین, پیسے ویسے نہیں تھے, جو پیسہ آتا تھا صدقہ کر دیا کرتے تھے. زہد فی الدنیا, دنیا سے بے رغبتی. حضرت عثمان مالدار تھے, حضرت عمر بھی غریب تھے. تو اور آج بھی علماء کی اکثریت میں کیا ہے؟ غربت. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اہل حق کو استغنا اتنا دیا ہے کہ غریب ہونے کے باوجود بھی غریب لگتے نہیں ہیں. لوگ قرضے مانگنے آ رہے ہوتے ہیں ان سے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مالدار عالم ہے وہ غلط ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر علماء کیا ہوتے ہیں؟ غریب ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی کوئی کسی کے پاس اگر علم ہے, تقویٰ ہے, تو محض اس بیس پر اس کی انسلٹ کرنا یا اس کی عزت نہ کرنا کہ یعنی جو کہتے ہیں نا پیسے تو ہیں نہیں اس کے پاس, تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. البتہ
جو عالم غریب ہو مگر لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھتا ہو, غربت کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو, وہ پھر عالم نہیں ہے, کیونکہ اس کو اللہ نے جو دولت دی ہے نا علم کی, اسے اس دولت کی قدر نہیں ہے. تو جب خود ہی قدر نہیں ہے تو دوسرا کیوں قدر کرے؟ اس لیے جو لالچی ہوتے ہیں نا, جیبوں پہ نظر رکھنے والے, ان سے تعلق قائم مت کیا کرو. تو ان کو کیونکہ خود احساس نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی دولت دی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا بات کر رہا تھا میں, طالوت جو تھے نا وہ غریب تھے, اور ان کو پیغمبر نے کیا بنا دیا؟ کمانڈر, اور کہا کہ یہ میں نے اللہ کے حکم سے بنایا ہے, لہذا مانو. کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا, یہ کہاں سے امیر ہو گیا بھائی؟ نحن احق بالملک منہ, ہم زیادہ حقدار ہیں, ہم میں سے کسی کو بناؤ, ہم میں جو ہے نا بڑے بڑے قوم کے سردار. تو نبی نے کہا کہ نہیں, یہ سلیکشن اللہ کی طرف سے ہے. اور ان کے برحق ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں, کچھ تبرکات, جو ان کی کچھ اشیاء تھیں. بنی اسرائیل کیا کرتے تھے کہ جب بھی کہیں جہاد میں جاتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور اس طرح کی کچھ چیزیں جو ان کے پاس رہ گئی تھی نا, وہ لے کے جاتے تھے تو اللہ ان کو فتح عطا فرماتا تھا. اس کی برکت تھی, کیونکہ وہ ظاہر ہے متبرک لاٹھی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب اس سے سانپ تو نہیں بنتا تھا, لیکن ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح کی چیزوں کو تبرک کے طور پر وہ استعمال کرتے تھے, اور اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی تھی. تو یہ والا وسیلہ شرک نہیں ہے. ہر وسیلے کو علی الاطلاق شرک کہنا یہ غلط ہے. بعض لوگ توحید کا بھی غلط مفہوم بیان کرتے ہیں. دیکھو لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا, توحید پہ سننا پسند کرتے ہیں بہت سے لوگ. تو کیا کرتے ہیں لوگ, ہر چیز کو شرک 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 کہہ کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے موحد ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ ہوتی ہے توحید, حالانکہ وہ توحید نہیں ہوتی, وہ کرامتوں کا انکار ہو رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ہر چیز کو اعتدال ضروری ہے. جتنا شریعت نے جس چیز کو بتایا ہے آپ اس کو اتنا ہی رکھیں, اس میں زیادہ فنٹر گیری کی کوشش مت کریں. توحید میں بھی غلو درست نہیں ہے, ایک چیز توحید میں شامل نہیں ہے, آپ اس کو خام خامیں. تو وہ جو تبرکات تھے انبیاء کے, اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا کہ ان کی وجہ سے اللہ کی مدد نازل ہوتی تھی. تو یہ تبرک جائز ہے. تو اہل اللہ سے اس قسم کا تبرک بھی جائز ہے. جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے صحابہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ ان کی وجہ سے تو کیا کر دے, بارش. اب یہ شرک نہیں ہے, اس لیے کہ حضرت عباس سے تھوڑی کہہ رہے کہ آپ برسا دیں بارش. بارش کس سے برسوا رہے ہیں؟ اللہ سے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے درمیان نبی کے چچا موجود ہیں, ان کی لاج رکھ لے. تو اللہ تو خیال کرتا ہے نا بندوں کا. بھائی کیا ہو گیا؟ یہ والا وسیلہ بالکل جائز ہے. ہاں یہ وسیلہ کہ حضرت عباس بارش برسائیں گے, یہ شرک ہو جائے گا. ان کے اختیار میں بارش برسانا نہیں ہے. تو کسی نیک آدمی کو اپنے درمیان رکھنا تاکہ اس کی وجہ سے اللہ کی ہم پہ برکتیں ہوں, اس کو بھی وسیلے سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ بالکل جائز ہے اور قرآن و سنت سے ثابت ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. لیکن دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے, اور اللہ ان کی وجہ سے مجبور نہیں ہو جاتا. اللہ پہ جبر کوئی نہیں کر سکتا کہ ایک بزرگ کو لے گئے تو اب اللہ بارش برسائے گئے, مجبور نہیں ہے. ہاں اللہ کی رحمت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اللہ یہ اتنا نیک آدمی ہمارے درمیان موجود ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے نیک لوگوں کے ہونے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں, برے لوگوں کے ہونے سے نحوستوں کا بھی اسی طرح امکان ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے اس کا بھی خیال کیا کرو کہ جیسے بے نمازی ہوتے ہیں گھروں کے اندر, اس میں گھر میں بے برکتی ہوتی ہے, تو اس کو نمازی بنانے, گھر سے تو نہیں نکالو, تو اس کو نمازی بنانے کی کوشش کرو. گھر میں ایک روزے دار ہے, روزہ خور ہے, جیسے روزے داروں کی وجہ سے گھر میں برکت ہوگی تو روزہ خوروں کی وجہ سے گھر میں نحوست بھی ہوگی. تو ان کو مت کھانے دو, بولو تمہاری وجہ سے ہماری برکت بھی اٹھے گی. تو نیکیوں سے برکتیں آتی ہیں اور برائیوں سے نحوستیں آتی ہیں. نیک لوگوں سے برکتیں آتی ہیں اور برے لوگوں سے نحوستیں آتی ہیں. تو نبی نے ان سے کہا کہ ایک تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہوگی, اطمینان ہوگا, کیونکہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون, کہ موسیٰ علیہ السلام کی آل نے جو کچھ چھوڑا اور ہارون علیہ السلام کی آل کی جو چیزیں تھیں وہ اس کے اندر رکھی ہوں گی. اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نالین شریف کا ایک نقشہ ہے, اگر وہ کسی کے پاس ہو تو اس کی وجہ سے اللہ کی برکت ہو سکتی ہے,
لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ آتھینٹک ہو, کوئی سند ہو کہ یہ وہی نال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, جبکہ ہمارے پاس اس کی کوئی حقیقی سند موجود نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان چیزوں میں غلو کرنا درست نہیں ہے, کہ آپ ان چیزوں میں اتنا غلو کریں کہ اعمال کی طرف سے آپ میں کوتاہی ہونا شروع ہو جائے اور نالین ہی کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیں. سب سے پہلے عمل ہے, باقی چیزیں اس کے بعد ہیں. عمل آپ کو 100% شریعت کے مطابق لانا ہے, شرک سے بھی بچنا ہے, بدعات سے بھی بچنا ہے, پورا متبع سنت بننا ہے. اس کے بعد یہ چیزیں ایک غریبی کے طور پہ, کہ بھئی غریبی کے طور پہ کہ بھئی اللہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے, جیسے کسی کو حافظ بنا دیتا ہے انسان کے قیامت میں سفارش کرے گا, تو یہ غریبیاں ہیں. اب آپ نے حافظ بنا دی اپنے بچے کو کہ سفارش کرے گا, لیکن نماز ایک نہیں پڑھ رہے آپ. جو چیز اللہ نے کہا ہے کہ وہ لازمی کرو وہ کر نہیں رہے, جو لازمی نہیں ہے اس پہ زور دے رہے ہیں. تو اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ نالین شریفین رکھو, یہ تو ایک محبت کا ایک اصول ہے. اگر کسی کو محبت ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین سے یقیناً محبت کرے گا, ہر چیز سے محبت کرے گا. لیکن پہلے کیا ہے؟ عمل. یہ چیزیں اس کے بعد. اسی طرح منہ مبارک, کوئی مستند روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک کسی کے پاس ہے. کوئی بھی اٹھتا ہے اور منہ مبارک کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیتا ہے اور لوگوں کا رش لگ جاتا ہے. اللہ کے بندو, جیسے نبی کی طرف بلا دلیل کوئی بات منسوب کرنا کبیرہ گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ نبی نے فرمایا, صحیح حدیث میں ہے, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو مجھ پر جھوٹ باندھے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ایسے ہی کسی چیز کی نبی کی طرف نسبت کر دینا جبکہ آپ کے پاس اس کی کوئی مستند دلیل موجود نہ ہو, یہ بھی نبی پر بہتان ہے اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم کی آگ ہے. کوئی بھی منہ مبارک لے کے گھوم رہا ہے, اس سے پوچھو کیا دلیل ہے کہ یہ نبی کا بال ہے, سند پیش کرو اس کی. بغیر سند کے نبی کا قول معتبر نہیں ہے, تو بغیر سند کے نبی کے ہاتھ, نبی کے بال یا کوئی بھی چیز کوئی منسوب کر دے یہ نبی کی ہے, تو کہاں سے معتبر ہو گئی بھائی وہ؟ کوئی بھی اٹھتا ہے اور منہ مبارک کو لے کے لوگوں کو زیارتیں کرانا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں میں نبی کے منہ مبارک کسی کے پاس ہوں تو یقیناً قابل احترام ہے اور باعث برکت ہیں, لیکن ہوں ایسے ہی کسی بھی کی طرف منسوب کر دینا, یہ اللہ کے غضب اور قہر کو دعوت دینے والی بات ہے. جب مسلمانوں کی خلافتیں تھیں تو حکومتیں ان چیزوں کو کنٹرول کرتی تھیں, اب حکومتوں نے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چھوڑ دیا. کوئی بھی اٹھتا ہے کہیں سے منہ مبارک لے کے لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک, اس میں اگر آپ غلطی کر رہے ہیں, کسی اور کا بال نبی کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, بہت بڑا جرم ہے. قیامت کے دن جہنم کی آگ کے لیے پھر تیار رہنا چاہیے. تو کیا مسئلہ بیان کر رہا تھا میں؟ طالوت کا. تو بنی اسرائیل کو طالوت نے پھر انہوں نے جو ہے نا وہ تابوت آیا جس میں وہ تھی, تو فرشتے اس کو لے کر آئے, تو ان کو اطمینان ہو گیا کہ اب اللہ کی مدد یقیناً ہوگی, تو میدان جنگ میں اس کو لے کے جاؤ ساتھ. قرآن میں آتا ہے کہ جب حضرت طالوت علیہ السلام لشکر لے کے نکلے ہیں تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو لڑائی کیونکہ بہت سخت ہے, دشمن بہت طاقتور ہے اور ہم ہیں کمزور, تو اللہ تمہیں پہلے آزمائے گا. یعنی اللہ کی مدد کے لیے جنگ میں فتح نہیں ہو سکتی, تو اسباب میں تو ہم کمزور ہیں, اللہ تمہیں امتحان کرے گا کہ تم میں تقویٰ ہے یا نہیں ہے. اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو جو کامیاب ہوں گے ان کو تو فتح ملے گی, اور جو اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے وہ کیا کھائیں گے؟ شکست کھا کے بھاگ جائیں گے, وہ لڑنے کی طاقت نہیں رہے گی. اور وہ امتحان یہ ہے کہ تمہیں پیاس لگے گی مگر نہر میں سے کسی نے پانی, بولو بھائی, نہیں پینا. پیاس لگے گی, یہ پیاس بعد میں ختم ہو جائے گی, مگر اس وقت اللہ نے امتحان لیا ہے کہ ایک آدھ چلو پینے کی اجازت ہے, پیٹ بھر کے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے. اس میں کامیاب ہو گئے تو لڑنے کی طاقت بھی اللہ دے دے گا تمہیں. قرآن کہتا ہے جب وہ نہر پار کی ہے نا, فشربوا منہ الا قلیلا منہم, تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا, پوری قوم نے پی لیا. اتنی اللہ نے نشانیاں دکھائیں, سب کچھ کیا, مگر پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ پیٹ بھر بھر کے کہہ رہے ہیں دیکھا جائے گا یار, دیکھا جائے گا یار. اس کا نقصان کیا ہوا, اس گناہ کی نحوست کیا ہوئی کہ جب سامنے طاقتور لشکر دیکھا اور اس کا کمانڈر تھا جالوت, جو بڑا پہلوان, جالوت تھا جیم کے ساتھ,
بہت طاقتور, بہت پہلوان. اس کو دیکھا, اڑے بھائی اس کا قد دیکھو, اس کی باڈی دیکھو, ہے بھائی لگ رہا ہے کسی جم سے آ رہی ہے. اور یہ لوگ دیکھو اتنا بڑا لشکر. تو جنہوں نے پانی پیا تھا نا وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی, آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی, یہ نہیں ہو سکتا بھائی. اس سے پتہ چلتا ہے گناہ کرنے سے ہمتیں پست ہو جاتی ہیں. اللہ کی نافرمانی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمتیں پست, کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا میں. اللہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. پھر لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ. اللہ فرماتے وہ لوگ جن کو اللہ سے ملاقات کی امید تھی کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, اس کا ہمیں بدلہ مل جائے گا, وہ کہنے لگے کہ کم من فئۃ قلیلۃ, دیکھو کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت کو اللہ نے بڑی جماعت پر غلبہ دیا ہے. ہمت کرو کیونکہ پیغمبر کے حکم پہ آئے ہیں ہم. خود سے جب آئیں گے تو دو رائے ہو سکتی ہے نا کہ بھائی صحیح کیا غلط کیا, تو اللہ کہہ رہا ہے تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ نے ہمیں شکست دینے کے لیے تھوڑی بلایا ہے, تو اللہ غلبہ دے گا. تو اب جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو اتنی زبردست انہوں نے دشمن نے حملہ کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو تھوڑے سے لوگ میدان جنگ میں ڈٹے نا, ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارے قدم یہاں ٹھہر نہیں سکتے, ہم نہیں ٹھہر سکتے. تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. کیسے عجیب الفاظ ہیں, اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے. انڈیلنا کسے کہتے ہیں؟ جیسے بالٹیاں بھر بھر کے پانی کسی کے اوپر ایک تو ہوتا ہے نا ڈالنا, یہ نہیں کہہ رہے اے اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے دے, نا 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 نا, صبر کی توفیق تو چھوٹے موٹے غموں میں ہوتی ہے, یہاں تھوڑا سا صبر نہیں چاہیے, بہت بہت مشکل ہے بھائی, لڑنا بہت مشکل ہے. تو کیا کر کے ہم پر صبر, افراغ عربی میں کہتے ہیں پانی کہیں سے بھرا ہوا ہو نا برتن میں, وہ پورا آپ کیا کر رہے ہیں کسی کے اوپر ایسے الٹ دیں, ایسے اللہ بالٹیاں بھر بھر کے ہمارے اوپر صبر کو ڈال تو. وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو یہاں پر جما دے, یہاں پہ اکھڑنے نہ پائیں, ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ان کافروں پر ہمیں ہماری مدد کر. کیسا منظر ہوگا, اور اللہ کو اس طرح سے لڑنے والوں پر کتنا پیار آتا ہوگا. اس لیے یاد رکھو جہاد کی بہت بڑی فضیلت ہے اسلام میں. جہاد معمولی عبادت, جو بھی اپنے ملک کے لیے, اپنے دین اور مذہب کے لیے, اسلام کے لیے لڑتے ہیں, ملک کے لیے لڑنا اسلام ہی کے لیے لڑنا ہے کیونکہ اسلامی ملک ہے. تو جو بھی لڑتے ہیں ان کو معمولی مت سمجھا کرو. جان پیش کرنا اللہ کے سامنے یہ آسان کام نہیں ہے. یہاں کہنا صحیح, فلموں میں جو فائٹنگ ہوتی ہے نا یہ ریئل نہیں ہوتی. اسی ہیرو کو کبھی ریئل لڑائی میں لے جا کے کھڑا کر دو, فوراً بھاگے گا پتلی گلی سے, سمجھ رہے ہو. لاشیں گرتی ہیں, دھماکے ہوتے ہیں, چیتھڑے اڑتے ہیں, آنکھیں جاتی ہیں, ہاتھ پاؤں اڑتے ہیں, ایسا منظر ہوتا ہے جنگ کا. تو وہ کیا کہنے لگے, اے اللہ تو ہمیں قدم یہاں پہ جما دے اور ہم پہ صبر کو انڈیل دے. اللہ کی مدد آئی, وہ تھوڑے سے, کیونکہ اللہ نے اپنے دین کو باقی رکھنا ہے, یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں تو بنی اسرائیل تو گئی. ایک قوم کو اللہ نے ہدایت دی تھی, وہ بھی ختم, تو پوری دنیا تو گمراہ تھی. تو اللہ کام ایمان والوں ہی سے لیتے ہیں. بنی اسرائیل تھے بڑے نالائق, مگر تھے تو ایمان والے تو وہی تھے نا. تو بھائی جیسے مرضی ہیں, اللہ کیا کر رہے ہیں کہ بھائی اب ایمان والے تو یہی ہیں نا, اب کافروں سے تھوڑی لوں گا کام. تو جیسے مرضی نالائق ہیں, انہی میں سے نیک لوگ پیدا کروں گا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اس امت, یہ امت بھی جیسی مرضی بگڑ جائے, یہ پوری امت غلط نہیں ہو سکتی. اور اس کے مولوی جیسے مرضی خراب ہو جائیں, انہی مولویوں میں سے اللہ اچھے مولوی بھی پیدا کرے گا, کیونکہ نئے مولوی مارکیٹ میں کہیں سے اور سے, عیسائیوں سے, یہودیوں سے آپ کو نئے مولوی نہیں ملیں گے. جو کچھ ہے اسی یہی امت ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نیا نئے فرقے بنا کے سب غلط ہم صحیح, وہ غلط ہوتے ہیں, پوری امت غلط نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے کیا کیا, اللہ فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے ان تھوڑے سے لوگوں نے ان طاقتور لوگوں کو شکست دے دی. جب شکست دی ہے تو انہی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا داؤد.
جو کمانڈر نہیں تھے اور نہ نبی تھے, ایک امتی کی حیثیت سے وہ میدان جنگ میں لڑ رہے تھے. وہ بھی ان تھوڑے سے لوگوں میں تھے. نہ صرف یہ کہ ان تھوڑے سے لوگوں میں, بلکہ ان تھوڑوں میں بھی جو انتہائی درجے کی بہادری دکھانے والے تھے ان میں سے تھے. انہوں نے ہدف بنایا تھا جالوت کو, جو سب سے زیادہ طاقتور تھا. یہ بڑی بات ہوتی ہے نا. دیکھو اس زمانے کے دیندار لوگ کیسے ہوتے تھے یار. آج چھپکلی سے ڈرتے ہیں دیندار لوگ. آج دیندار آدمی کو چلانے کے لیے یہاں سے وہاں تک بولو نا انڈا موڑ چلے جاؤ تو اس کا سانس پھولتا ہے. کہتے ہیں ایکچولی میں اتنا نیک آدمی ہوں کہ میں تیز چل نہیں سکتا. داؤد علیہ السلام تو بڑے پیغمبر تھے اس وقت, نہیں پہلے تو عام امتیوں کی طرح تھے. تو قرآن کہتا ہے داؤد علیہ السلام نے داؤد نے کس کو ہدف بنایا؟ جالوت. اتنی سخت لڑائی ہے اور میں کس کو ہدف بناتا ہوں؟ جالوت کو. ان کو قتل کروں گا. وقتل داؤد جالوت, اور داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے. لہذا فتح میں, جیسے کھلاڑیوں میں کھیل جب ہوتا ہے نا تو ایک مین آف دی میچ ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہے جس نے جتوایا ہے میچ. تو وہ جنگ جتوانے میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا؟ داؤد کا. اللہ فرماتے ہیں آتاہ اللہ الحکمہ, اللہ نے آپ کو نبوت عطا کر دی. کیا عطا کر دی؟ نبوت. اور اس کے بعد سے کمانڈ کس کے پاس آ گئی؟ کیونکہ لڑنے کے لیے, کمانڈ کے لیے صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے, جنگ کا تجربہ ہونا, بہادری ہونا, یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. لوگ کیا کہتے ہیں کہ کمانڈر بناؤ صرف نیک آدمی, نیک ہونا کافی نہیں ہے. ہمیشہ ایسے کو کام اس کے ذمہ سونپا جاتا ہے جو اس کام کا اہل بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کمانڈر بنا دیا گیا, اور اللہ نے ان کو کیا عطا کر دی؟ حکومت اور نبوت. نبی بھی بن گئے اور کمانڈر بھی بن گئے. اب بیت المقدس پہ قبضہ ہو گیا, اور داؤد علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے ذریعے فلسطین میں کیا قائم ہو گئی؟ خلافت, بنی اسرائیل کی خلافت. داؤد علیہ السلام نے پھر گھوڑے دوڑانا دنیا میں شروع کیے. کیا اسٹائل ہوگا بھائی. بھائی اللہ کی توحید دنیا میں نافذ. جو بھی ایسی حکومتیں تھیں بت پرست, وہاں اپنے گھوڑے دوڑانا شروع کر دی. دولت بھی اللہ نے بہت دی, اور خواتین بہت ناراض ہوں گی, انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مجھے. ایک تاریخی واقعہ ہے, حقیقت ہے, اچھا نہیں لگ رہا. شادیاں بھی پھر بہت زیادہ کی معذرت کے ساتھ. 700 بیویوں کا تذکرہ ملتا ہے آسمانی کتابوں میں. 700. بہت پیسہ بھی تھا, اور صحتیں تو انبیاء کی ہوتی ہیں. معذرت میں نے پہلے کر لی ہے, ٹھیک ہے, اس لیے مجھ پر کوئی اعتراض نہ کرے. تو داؤد علیہ السلام, کیونکہ انبیاء جب بھی نکاح کا موقع آتا ہے نا, وہ نکاح کا موقع پیغمبر نہیں چھوڑتے, کیونکہ پیغمبروں کی نظر میں نکاح اور شادی کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ تو ہماری امت میں 4 سے زیادہ پر پابندی لگی ہے, پہلی امتوں میں نہیں تھی یہ پابندی. سمجھ رہے؟ تو داؤد علیہ السلام نے پھر دنیا میں گھوڑے دوڑانا شروع کر دی. ادھر اطلاع ملتی. اب اللہ نے آپ کی قدر کی اور اللہ نے مدد کی, کیونکہ جنگوں میں تلوار کے زخم سے بچنے کے لیے زرہیں ضروری ہیں, لوہا. فوج کو سب سے زیادہ کیا چیز؟ پلاسٹک کی چیزیں چاہیے فوج کو. بھائی غوری میزائل, بابر میزائل, یہ سب میں لوہا استعمال ہوتا ہے. ٹینکوں میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ لوہا. تو لوہے کی جو ٹیکنالوجی ہے, قرآن کہہ رہا ہے فیہ بأس شدید. سورہ حدید, لوہے کے نام پہ پوری سورت نازل ہوئی ہے, اور اللہ نے بتایا کہ لوہے میں کیا ہے؟ بأس شدید, شدید لڑائی ہے لوہے میں. کیا مطلب؟ تم ڈیفینس اپنا کس کے ذریعے کرو گے؟ لوہے کے ذریعے. نہیں یاری بات, کیسی کیسی باتیں قرآن بیان کر رہے ہیں, اور ہم لوہے سے کیا ہو گئے ہیں؟ لوہے کا کام کباڑ والے کر رہے ہیں آج کل. تو یہ جو قرآن نے کہا نا فیہ بأس شدید, اس میں شدید لڑائی ہے, تو لڑائی کو اللہ کی نعمت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ اس میں تم اپنا دفاع کر سکتے ہو لوہے کے ذریعے, پٹاخوں کے ذریعے نہیں کر سکتے, پلاسٹک کے ذریعے, غباروں کے ذریعے نہیں ہو سکتا. دشمن طاقتیں ہم سے کہتی ہیں کہ ہم لوہا ان کے, یعنی لوہے سے مراد جو لوہے کی بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں, کوئی ایٹم بم ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے جو ہمارے پاس پٹاخے رکھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں اس پروگرام سے کیا ہو جاؤ؟ دستبردار ہو جاؤ. تو بھائی ہم اس لوہے سے دستبردار, ہم بابر میزائل, غوری میزائل سے دستبردار نہیں ہو سکتے, کیونکہ ہمارے رب نے کہا ہے کہ میں نے لوہا زمین میں اتارا, فیہ بأس شدید, اس میں کیا ہے؟ شدید لڑائی ہے. اللہ تو لڑائی کو پسند نہیں کرتے, تو پھر اللہ کیوں یہاں پسند کر رہے ہیں؟
جگہ جگہ آتا ہے کہ اللہ زمین میں فساد پسند نہیں کرتے. اصل میں اللہ کو معلوم ہے کہ لڑائی بغیر تم اپنا دفاع, لڑے بغیر دفاع نہیں کر سکتے. ابھی تمہارے پاس بم نہیں ہوں گے, میزائل نہیں ہوں گے, دشمن کھا جائے گا تمہیں. تو اللہ نے کیا حکم دیا, داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی, جس کو آج کل یروشلم کہا جاتا ہے, اسرائیل, جو اصل نام اس کا فلسطین ہے, تو یہودیوں نے بگاڑ دیا. تو اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا, کیونکہ لڑائی کرنی ہے. تو وہ لوہے کی زریں بناتے, فوجیوں کے لباس, ایسے لوہے کو جہاں چاہے ڈھال دیتے, فوجیوں کے کیا بناتے, لباس اور جنگی ٹوپیاں. کیا منظر ہوتا ہوگا, اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر جنگی ٹوپی پہن کے اور لوہے کی زرہ پہن کے گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر میدان جنگ میں نکلتے ہوں گے. کیسا اسٹیمنا ہوگا. آج نہ نوجوان کو گھڑ سواری آتی ہے, کوئی مولوی کرے تو اعتراض ہوتا ہے, نہ تیراکی آتی ہے, نہ بھاگنا آتا ہے. جتنا نیک ہوگا اتنا ہی گول. یہ ایک عجیب حساب چل رہا. جتنی بھی چیزیں ہیں سب طرف سے نکل رہی ہوں گی اس کی, یہاں سے بھی پھیل رہا ہے, ادھر سے بھی پھیل رہا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ لمبائی ہے چوڑائی ہے. اگر اللہ نے کسی بیماری کی وجہ سے, جیسے بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں ورزش بھی کرتے ہیں, بہت کم کھاتے ہیں, ان کی جسم کی بناوٹ قدرت نے ایسی بنائی ہے, وہ تو بھائی قدرت کی طرف سے. میں ایسے بہت لوگوں کو جانتا ہوں, اسی لیے بار بار کہتا ہوں کسی موٹے آدمی کو دیکھ کے بدگمان مت ہو. بدگمان ہونا جائز نہیں ہے, کیونکہ قدرت کی طرف سے, قدرت کی طرف سے ہے تو وہ تو ہے اللہ کی طرف سے, وہ چینج نہیں ہو سکتا. بعض بچوں کا پیدائشی پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے, حقیقت بتا رہا ہوں, وہ کم ہو ہی نہیں سکتا. وہ جتنی فٹنس کا ان کے ماں باپ خیال کریں نہیں, وہ پیدائشی ہوتا ہے. لیکن اپنے اختیار سے ایسی سست زندگی گزارنا یہ پیغمبروں کا طریقہ. ہمارے نبی بھی 27 مرتبہ گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوئے ہیں جنگ میں, اس کے علاوہ تو پتہ نہیں کیسے ہوئے, کتنی دفعہ ہوئے ہوں گے. تو اپنی فٹنس کا خیال کیا کرو اللہ کے بندو. اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. ہاں, اس طاقت اور قوت کا ناجائز استعمال نہ ہو, نہ کسی کافر پہ ظلم ہو اور نہ کسی مسلمان پہ. وہ اپنے دفاع کے لیے ہے, تاکہ کوئی ہمیں کچا نہ کھائے, کوئی ہمیں چبا نہ سکے. وہ اس لیے, اسی لیے تو میں بار بار کہتا ہوں ہمیں ملک سے محبت کیوں ہے. ہماری آرمی طاقتور ہے, ٹھیک ہے, ہم معاشی لحاظ سے غریب ہیں, مقروض ہیں, سب کچھ ہے, لیکن پاور ہے بہرحال ہمارے پاس. ایک غریب آدمی جو پاورفل ہو اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس گول مٹول سے. جس کو دیکھو ملیشیا معاشی لحاظ سے بہت طاقتور ہے, اندر سے کوئی نہیں ڈرتا اس سے. ملیشیا بہت خوبصورت سڑکیں, جاگنگ کے, میں وہاں گیا ہوں نا, جاگنگ کے ٹریک ربڑ کے ہیں. اندازہ لگاؤ, اتنا خوبصورت ملک اور ایسا پیارے پیارے, لیکن لوگوں میں بھی دم, کیونکہ جیسے ہی فوج ہوگی تو ویسے ہی پبلک بھی بن جاتی. مچھلی چاول کھا رہے ہیں, اتنے پیارے پیارے ملیشین ہے, نہ کسی سے پھڈا نہ کسی سے. ہمارا کوئی پنجابی وہاں چلا جاتا ہے نا, اس کو جو سناتا ہے کبھی پھڈا ہو. تو میں ایک دن وہ ہم گئے تو ایک جگہ پنجابی لوگ تھے کچھ نا لاہور کے, ملیشیا میں نظر آئے, وہ اسٹائل میں پھڈا کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ ہے روٹی کا اثر, یہ ہے بکرے اور گائے کے گوشت کا اثر. ان کی قد دیکھو ماشاءاللہ, اور آواز میں جان دیکھو. اور ملیشین مچھلی چاول کھا کھا کے نا, نہیں عجیب سے, شکر ہے ان کو اردو نہیں آتی, میرا بیان نہیں سمجھیں گے وہ, ایسے پل پلے سے نہ لڑتے نہ, تو وہ کیا لڑیں گے یار. اور برما کی فوج میں نے دیکھی, میرا دل چاہ رہا تھا ان کو گرفتاری دے دوں, میں دل چاہ رہا تھا یار مجھے لے جا یار پکڑ کے, اتنے اتنے سے چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے. میں نے کہا یہ ہماری فوج سے کہاں لڑ سکتے ہیں یار, ہمارا ایک جوان گھٹنے کے برابر آ رہے ہوں گے. روٹی جو ہے نا گندم, یہ بڑی پاورفل چیز ہے. مچھلی میں وٹامنز ہیں, کھایا کرو خوب, لیکن یہ جو آواز میں دم آتا ہے اور مکے میں طاقت آتی ہے یہ روٹی سے آتی ہے, یہ چاول سے نہیں آتی. اور یہ گائے کے گوشت سے آتی ہے اور بکرے سے آتی ہے, موسلی سے نہیں آتی. موسلی کھانی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی, موسلی کے اپنے فائدے ہیں, کوئی نقصان نہیں ہے اس میں, وٹامنز ملتے ہیں, بال کالے رہتے ہیں, آنکھیں تیز رہتی ہیں. یہ جو آواز میں گرج پیدا ہوتی ہے اور مکے میں طاقت پیدا ہوتی ہے اور لڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, یہ موسلی سے نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ تو سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اچھا, لیکن یہ نہ سمجھو کہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں میں طاقت نہیں ہے, وہ موسلی کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں کھاتے ہیں. میں ملیشیا کی بات کر رہا ہوں کہ نیک بہت ہیں مگر بیچارے. تو میں نے کہا یہ معاشی ترقی آپ نے بہت کر لی مگر آپ سے دنیا میں کوئی ڈرتا نہیں ہے. ہم غریب ہیں مگر 35 ملکوں کی فوج کو ٹریننگ دے رہے ہیں.
معذرت کے ساتھ. تو غریب ہو کے بھی ہم سر اٹھا کے جیتے ہیں الحمدللہ. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. تو داؤد علیہ السلام جو تھے, وقت تھوڑا رہ گیا ہے. داؤد علیہ السلام, آپ کون سا پورے سال پکڑائی میں آؤ گے, ہے بھائی, ابھی آئے ہوئے اور رمضان کی برکت ہے. تو داؤد علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی اور اللہ نے آپ کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دی. داؤد علیہ السلام پہلے سے عبادت گزار بھی تھے, کیونکہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ان میں تقوی کا ہونا, عبادت کا ہونا ضروری ہے, ورنہ آپ کی یہ لڑائی اور آپ کی یہ قوت غلط استعمال ہونا شروع ہو جائے گی. آج بھی بہت سے لوگوں میں بڑی طاقت ہے, لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے, عبادت کی کثرت نہیں ہے, تو وہ طاقت غلط استعمال ہوتی ہے, لوگوں کا مال کھانا شروع کر دیتے ہیں. داؤد علیہ السلام کی عبادت کو اللہ نے قرآن میں خصوصیت سے ذکر کیا ہے. بہت زیادہ عبادت گزار تھے, اتنے زیادہ عبادت گزار کے راتوں کو عبادت کرنا اور زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے بہت زیادہ, اور اللہ کا ذکر کرتے تھے بڑے جذبے کے ساتھ. تو جب اللہ کا ذکر کرتے تو اللہ نے آپ کو معجزہ کیا دیا کہ پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ ذکر کی صدائیں لگانا شروع کر دیتے. یا جبال اوبی معہ والطیر, اے پہاڑوں تم بھی داؤد کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھو. جیسے ہی آپ ذکر کرتے نا تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی, اور پرندے جمع ہو جایا کرتے تھے آپ کے سر پہ. والطیر محشورۃ کل لہ اواب, سارے پرندے جمع ہو کے آپ کا ذکر سنتے اور آپ کے ساتھ ذکر میں شرکت کرتے تھے. اور اللہ نے آپ کو بہت سارے معجزے دیے, ان میں ایک معجزہ داؤد علیہ السلام کو یہ بھی دیا کہ آپ کی آواز بہت خوبصورت تھی, بہت زیادہ. یعنی جیسے یوسف علیہ السلام کا معجزہ ان کا حسن تھا, داؤد علیہ السلام کا معجزہ ان کی آواز کا, بولو نا یار, حسن تھا. اتنی خوبصورت آواز تھی کہ وہ آواز داؤد علیہ السلام کا معجزہ بن گئی تھی, اور زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے اس خوبصورت آواز میں. اس سے پتہ چلتا ہے کسی کو اللہ نے اچھی آواز دی ہو تو قرآن کی تلاوت میں اور نعتیہ کلام میں اور اچھے کلام میں اس آواز کی نعمت کو خرچ کرے, گانے بجانے میں اور ڈھول ڈھمکوں میں اپنی صلاحیتوں کو برباد مت کرے, کیونکہ یہ آواز قیامت کے دن گلے پڑ جائے گی. اور ایک اور معجزہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو فصل الخطاب, بہترین خطیب تھے, ایسا بیان کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے دلوں کو, سوچو جس پیغمبر کو معجزے کے طور پر خطابت ملی ہو اس کی خطابت میں کیسا دم ہوگا. ایک تو آواز خوبصورت, اور جب خطاب کرتے لوگوں کے دلوں کو گرما دیا کرتے تھے. بہت سارے معجزے اللہ نے دیے. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اولادیں بھی بہت دی. ظاہر ہے جب 700 بیویاں ہوں گی تو بچے کتنے ہوں گے. تو ان میں ایک بیٹا اللہ نے دیا سلیمان. یہ بھی اللہ کی کس پر نعمت تھی. اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا لنک موسیٰ علیہ السلام سے اور یہ بنی اسرائیل سے کہاں ملتا ہے, اور یہ کس زمانے کے پیغمبر ہیں. سمجھ گئے نا. سلیمان علیہ السلام بھی اپنے والد داؤد علیہ السلام, اچھا داؤد علیہ السلام عبادت گزار کتنے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ بہترین روزہ صوم داؤد ہے. داؤد علیہ السلام نے ساری زندگی ایسے روزہ رکھا ہے کہ ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, پوری زندگی اسی طرح روزے رکھے ہیں. تو بھائی عبادت کی کثرت کے بغیر کوئی بھی ہیرا نہیں بنتا. آج عبادت کے معاملے میں ہم دل کیا ہو چکا ہے, خشک. تو ایک دن کیوں یہ سب سے بہترین روزہ کیوں ہے, اس لیے کہ روزانہ روزے رکھنے سے نا عادت ہو جاتی ہے, پھر نفس کو تکلیف نہیں ہوتی. ایک دن روزہ رکھو نا ایک دن چھوڑو تو عادت نہیں ہوتی, ہر دفعہ روزہ رکھنا ایک مشکل کام لگ رہا ہوتا ہے. صحت بھی بحال رہتی ہے, کیونکہ روزانہ روزے رکھو گے تو اللہ کی راہ میں لڑیں گے کیسے, وہ پھر کمزور ہو جائیں گے نا. تو صحت بھی بحال رہے گی اور نفس کے خلاف مجاہدہ بھی بہت زیادہ ہوگا. تو داؤد علیہ السلام کی بہت بڑی فوج تھی جو لڑا کرتی تھی, بہت بڑے حصے پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہو گئی. پھر داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے سلیمان. اللہ نے ان کی بھی تعریف کی, کیا ہی اللہ کے نیک بندے تھے. میں نے کہا نا اللہ ہر پیغمبر کو نیک اولاد سے نوازتے ہیں, اولاد بہت بڑی نعمت ہے. تو داؤد علیہ السلام کی زندگی ہی میں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے, باپ اور بیٹے دونوں کو.
وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. یہ دونوں لوگوں سے کہتے تھے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے نیک بندوں میں بہت سوں پر فضیلت دی. اور یہ بھی کہتے تھے کہ وورث سلیمان داؤد قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزے دیے اس میں کیا تھا؟ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے. پرندے جو آپس میں ایک کنیکشن ہوتا ہے نا ان کا، آج تو سائنسدان جانتے ہیں کہ پرندوں کا آپس میں ربط ہوتا ہے، سگنل دیتے ہیں ایک دوسرے کو، پیغام دیتے ہیں، چیونٹیاں بھی پرندے بھی. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھائیں، چیونٹیوں کی باتیں تک سن لیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام اپنا لاہو لشکر، ہواؤں کو مسخر کر دیا. یہ سب ہوا کیسے؟ ہوا ایسے کہ سلیمان علیہ السلام بھی تھے بہت زیادہ عبادت گزار. آپ نے جہاد کے لیے گھوڑے پالے ہوئے تھے، ان کو دیکھ رہے تھے بڑی خوشی سے. دیکھا بھائی ماشاء اللہ، گھوڑے تو ایسی چیز ہے نا، آدمی بڑا اچھا لگتا ہے جب گھوڑے کو دیکھتا ہے. بائکیں دیکھنے میں وہ مزہ نہیں ہے. آج لوگ بائکیں دیکھیں، واہ بھائی 125 ہے بھائی، ویلی لگا رہا ہے بھائی. گھوڑے پہ بیٹھ کے ویلی لگاؤ پھر پتہ چلے گا. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھوڑوں کو دیکھ کے کیا ہو رہے ہیں؟ خوش. اللہ نے مجھے اتنے گھوڑے دیے دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے. اتنے مگن ہوئے اس دولت کو اور مال کو دیکھ کے کہ آپ کی عصر کی یا تو نماز قضا ہو گئی یا کوئی اس وقت معمول تھا ذکر کا وہ معمول قضا ہو گیا. سلیمان علیہ السلام کو پریشان ہوئے کہ اے اللہ یہ تو جہاد کے گھوڑے تھے، میں ان میں مشغول ہوں تو تیری یاد سے غافل ہو جاتا ہوں، اور اگر تجھے یاد رکھوں تو ان گھوڑوں کی خبر گیری کون کرے گا؟ بات نہیں آئی سمجھ میں. بلکہ اس سے پہلے کیا کیا؟ آپ کو غصہ آیا کہ میں ان گھوڑوں میں مشغول ہو کر اللہ کی یاد سے غافل کیوں ہو گیا. حکم دیا کہ سارے گھوڑے ذبح کر ڈالو. کیا کر دو؟ یہ مال ہے جس نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کیا. سارے گھوڑے کیا کر دیے؟ ذبح کر دیے. اب جب گھوڑے ذبح کر دیے تو پھر خیال آیا بھائی جنگ تو انہی گھوڑوں سے ہوتی ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جنگ کس سے ہوتی ہے؟ گھوڑوں سے، میزائلوں سے، اسلحے سے، ٹینکوں سے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگ جذبے سے ہوتی ہے، کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو کود جاؤ. ایسا نہیں ہوتا. جذبے کے ساتھ چیزیں بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا یہ تو میں نے جوش میں آ کے سارے گھوڑے ذبح کر ڈالے، اب مجھے جہاد کے لیے گھوڑے بھی چاہیے. گھوڑے رکھوں گا تو پھر کہیں آج ایک نماز قضا ہوئی کہیں دوبارہ اللہ کا ذکر سے غافل نہ ہو جاؤں. تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو مجھے ایسی حکومت دے دے کہ میں ان اسباب اور وسائل کا محتاج نہ رہوں تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں. تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، حب لی ملک لا ینبغی من بعدی. یہ جو حضرت سلیمان تھے نا ایسے بادشاہ تھے کہ تمام آسمانی کتابوں میں ان کو کنگ سلیمان کہا جاتا ہے. آج گورے بھی جب سلیمان علیہ السلام کا نام لیتے ہیں نا انگریز، وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ کنگ سولومن. دیکھا ہوگا نا آپ نے. تو ان کی بادشاہت کے اتنے چرچے ہوئے کہ ان جیسا بادشاہ نہ کائنات میں کوئی گزرا اور نہ قیامت تک کوئی دوبارہ پیدا ہوگا. کیونکہ انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے لا ینبغی لاحد من بعدی، کہ میرے بعد وہ کسی کو بھی نہ ملے قیامت تک. امریکہ بھی وہ بادشاہت نہیں خواب نہیں دیکھ سکتا اس. اللہ فرماتے ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. فسخرنا لہ الریح، ہواؤں کو تابع کر دیا. بھائی ہوا جہاں بولو گے ہوا اٹھا کے آپ کو لے جائے گی. وہ جو سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا نا، وہ ممکن ہے کوئی ہوائی جہاز ہو، کچھ بھی چیز ہو، بہرحال وہ کس پہ چلتا تھا؟ وہ ہواؤں پر چلتا تھا. اور جنات کو تابع بنا دیا آپ کے، جو سمندروں میں غوطے لگاتے اور سمندر کی تہ سے ہیرے جواہرات نکال کے لاتے اور بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتی. یہ جو احرام مصر ہے نا، این ممکن ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کی تعمیرات ہوں. تبھی تو یہ دنیا کا ایک عجوبہ ہے کہ بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی دیواریں پہاڑ کی چوٹی پر لے کر کون گیا تھا؟ کرینے تو ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو یہ پہاڑ کی چوٹی پر اینٹیں ہوتی نا تو ملا دیا ہوتا. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس زمانے کے انسان اتنے بڑے بڑے ہوں، تو انسانوں کی جو لاشیں اس زمانے کی نکل رہی ہیں وہ اتنے بڑے بڑے نہیں. فرعون تو اتنا ہی ہے جتنا سب لوگ ہوتے ہیں. جو لاش ہے نا فرعون کی، تو عجوبہ اسی وجہ سے ہے کہ کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی اینٹیں نہیں ہیں، تو اتنی بڑی بڑی عمارتیں لے جا کے پہاڑوں کے رکھی کیسے؟ عین ممکن ہے، میں 100% نہیں کہہ رہا، لیکن عین ممکن ہے یہ انہی جنات کا کام ہو. جن تو جن ہے نا،
صحیح ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ بڑی بڑی دیگچے بناتے, فوجی ان دیگچوں میں کھانا کھاتے. وقدور الراسیات, بہت سارے معجزے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی دیے. اور خواتین سے پیشگی معذرت کہ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویوں کا ذکر تو صحیح بخاری میں ہے, معذرت کے ساتھ. یہ بھی ایک تھوڑا سا قصہ آ گیا درمیان میں. کتنی بیویاں تھیں سلیمان علیہ السلام کی؟ 100 بیویاں کم سے کم, جو صحیح ہے بخاری میں ہے. اس سے زیادہ کتنا تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تبھی بہت سے گوروں نے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اچھے الفاظ میں نہیں کیا. انگریز جو ہے نا, بعض مورخین معاذ اللہ نقل کفر وہ سلیمان علیہ السلام کو عیاش پرست بادشاہوں میں شامل کرتے ہیں ان کی تحریروں میں انگریزوں کی, جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر عیش پرست نہیں ہو سکتے, کیونکہ نکاح کی کثرت عیش پرستی نہیں ہے. اس زمانے میں زیادہ جائز تھے تو انہوں نے زیادہ کیا, ہمارے ہاں شرطوں کے ساتھ جائز ہیں, شرط حقوق پورے کرے اور وہ بھی ایک حد تک. تو معذرت, بس جو خواتین کو تکلیف ہونی تھی ہو گئی. اب میں دوبارہ اچھی اچھی باتوں کی طرف آ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. وہ بھاگ جاتی ہیں بھائی, اگلے دن بیان میں ہی نہیں آتی, بھائی اب نہیں کر رہا, بس اب قصہ ختم ہو گیا. تو سلیمان علیہ السلام نے کیا ہوا کہ اتنی بڑی اللہ نے حکومت دے دی, اتنے سارے فوجی آپ کے پاس آ گئے. تو سلیمان علیہ السلام نے ایک دن قسم اٹھائی کہ میں اپنی 100 بیویوں کے قریب جاؤں گا اور اللہ مجھے 100 بیٹے دے گا اور ان 100 بیٹوں کو اللہ کے راستے کا شہسوار بناؤں گا, میں مجاہد بناؤں گا. انشاءاللہ نہیں کہا. کسی نے کہا انشاءاللہ تو کہیں اگر اللہ چاہے, انہوں نے کہا بھول گئے وہ نا. تو وہ کسی ایک کو بھی حمل نہیں ہوا. یہ بھی معجزہ تھا. کوئی اور جو ہے نا آپ لوگ کوشش نہ کریں اس کی, یہ معجزہ تھا, کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا ہے کہ کیسے ممکن ہے, یہ معجزہ ہے. لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تو ایک زوجہ کو حمل ہوا اور اس سے معذور بچہ پیدا ہوا. سلیمان علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ یہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا, اس کی سزا ملی ہے. خیر انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے, تو ہواؤں کو اللہ نے تابع کر دیا, جنات, اور یہ بڑی زبردست. تو اب سلیمان علیہ السلام نے ایجنسی کا کام پرندوں سے لینا شروع کر دیا. پرندے جاتے تھے مخبری کر کے, پرندوں کو تو کوئی نہیں روک سکتا نا, کوا آگے بیٹھا ہوا ہے سن رہا ہے بھائی کیا بول رہا ہے بھائی, تو کون روک سکتا ہے بھائی. تو سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنی مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما لی الا اری الہدہد ام کان من الغائبین, مجھے کیا ہو گیا کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا, یا وہ غائب تو نہیں ہے کہیں محفل سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے, عالم الغیب نہیں. وہ کہہ رہے پتہ نہیں یا غائب ہے یا مجھے نظر نہیں آ رہا, کیا مسئلہ ہے. پھر کہنے لگے اگر وہ غائب ہے نا بغیر پرمیشن کے, لأعذبنہ عذابا شدیدا, وہ ذرا آئے تو صحیح. اگر اس نے اپنی غیر حاضری کا معقول عذر پیش نہیں کیا سخت عذاب دوں گا, او لأذبحنہ, یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا میں. یا کوئی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان کرے. تو ابھی تھوڑی دیر ٹھہرے ہی تھے کہ ہدہد صاحب تشریف لائے اور اپنی رپورٹ انہوں نے پیش کی. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, ہدہد کی رپورٹ انشاءاللہ اس بہانے آپ کل آ بھی جائیں گے. ہم جب بچے تھے نا تو وہ ادھر ادھر ڈرامے آیا کرتے تھے, اللہ معاف فرمائے ہم نے توبہ کر لی, لیکن اس میں ایک ڈرامہ آتا تھا, وہ کوئی تاریخی ڈرامہ تھا شاہین. اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا کہ وہ جو بدر بن مغیرہ تھا نا, جو ہیرو تھا ڈرامے کا, اس کو لٹایا گیا, وہی اصل ہیرو تھا, اور تلوار سے نا اس کی گردن اڑانے کے لیے اس کو لٹایا, تو تلوار اٹھا کے جیسے ہی اس کی گردن کے قریب لائے ڈرامہ اینڈ ہو گیا. اللہ بھائی, ارے بھائی 2 منٹ اور چلا دیتے یار, پتہ تو چلے کہ گردن اڑی کہ نہیں اڑی ہے بھائی. وہ ڈرامے والے ایسا کیوں کرتے ہیں, ڈرامے والا یہ ڈرامہ کیوں کرتے ہیں, تاکہ لوگ کل اگلے ہفتے جب یہ قسط آئے گی نا تو ہم پوری ہفتے نفل پڑھتے رہے, یا اللہ گردن نہ کٹے اس کی, یا اللہ یہ کٹ گیا تو پھر ڈرامے دیکھنے کا تو مزہ ہی نہیں آئے گا. تو کم بختوں نے کیا کیا, بالکل اس کی گردن کی جو ہے نا نوک پہ لا کے وہ تلوار وہاں لا کے ایک دم دی اینڈ کر دیا ڈرامے کو. تو بعض دفعہ بیان کو ایسے اسٹیج پہ لا کے اینڈ کیا جاتا ہے کہ اگلے ہفتے آپ دوبارہ آئیں, یا اگلے ہفتے نہیں بلکہ کل دوبارہ آئیں. تو ہم پورے ہفتہ ہے یا اللہ. تو جب ہم اگلی دفعہ بیٹھے ڈرامہ دیکھنے کے لیے تو پتہ چلا کہ وہ جیسے ہی اس کی گردن کے قریب آیا ہے نا, تو وہ کوئی بادشاہ کا پیغام آ گیا, روک دیا اس نے, تو وہ قریب لے جا کے واپس
ہماری ہاں صحیح ہے اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ. تو تو ایسا بھی ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب. کیوں حرام ہے؟ ماں جیسا بنا دیا, صرف کاغذ میں نہیں بنایا, ایک رشتہ بھی اس کا کر دیا کہ نکاح نہیں ہو سکتا قیامت تک. سوتیلی بیٹی ہے, اس کو ڈاٹر ان لا اسلام نے بنا دیا. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ لے پالا کہ آپ اس کو لے کے پال رہے ہیں بس اور کوئی رشتہ نہیں ہے. نا 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 نا, اسلام نے کہا اس سے نکاح نہیں کر سکتے. کیوں؟ اپنی بیٹی سے نکاح نہیں ہوتا تو اس سے بھی نہیں ہوتا. تو بیٹیوں جیسا بنا دیا کہ نہیں بنا دیا؟ اب سوتیلی بیٹی آپ کے ساتھ رہتی ہے, آپ کہیں کہ سوتیلے باپ کی خدمت اس پہ لازم نہیں ہے, آپ نے اس کو بچپن سے لے کے پالا, اس پر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے. اور لیبل لگا دیں میں ویمن رائٹس کی بات کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ ویمن رائٹس. اس سے ویمن رائٹس نہیں ملیں گے. سوتیلے باپ کے دل میں اس سوتیلی بیٹی کی نفرت بیٹھ جائے گی کہ پھر بیٹی, اپنی بیٹیاں تو خدمت کرتی ہیں. اور دیکھنا یہ اسکالرز آگے چل کے کہیں گے کہ بچوں پہ ماں باپ کی خدمت بھی لازم نہیں ہے. تھوڑا سا بھی ترقی ہونے والی ہے. اور یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں کہ عورت پہ شوہر کی خدمت لازم نہیں ہے. یہ تو ہونے لگا ہے. جب قرآن و حدیث نا اہل کے ہاتھ میں دے دیا جائے نا تو وہ ایسا کھلواڑ بنتا ہے نا کہ اس سے بجائے خیر پھیلنے کے شر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. ساس سسر کا جو رشتہ ہے یہ صلہ رحمی. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ خلق من الماء بشرا, ہم نے تمہیں پانی سے پیدا کیا. فجعلہ نسبا وصہرا, ہم نے نسب والا اور سسرال والا بنایا. اللہ نے نسب کو جس اہتمام سے بیان کیا, باپ دادا کے نسب کو, اسی اہتمام سے اللہ سسرال کو بھی بیان کر رہا ہے. آپ نسب والے رشتوں کے تو جوڑنے کے قائل ہیں اور سسرالی کو لفٹ ہی نہ کرائیں, یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اور چند بے وقوف ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ساس کی خدمت کی حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے, سسر کی خدمت کی حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے. اسلام آپ کو انگلی پکڑ کر ایک ایک جزیہ نہیں بتاتا. جب اسلام نے بتا دیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور دو خاندان دیے اس کو, ایک نسب والا اور ایک سسرال والا, اور دونوں کو اللہ نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ جو نسب کے حکامات ہیں قریب قریب سسرال کے بھی وہی حکامات ہیں. بالکل ان جیسے نہیں ہے, لیکن یہ کہنا کہ ان کی ویلیو ہی نہیں ہے, ان کی کوئی کچھ بھی نہیں ہے, یہ غلط ہے 100%. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کتنی خدمت واجب ہے ساس سسر کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اگر وہ بیٹے کو کہیں کہ بیوی کو چھوڑ دو تو بیٹے پر لازم ہے کہ وہ ان کے کہنے پر بیوی کو بولو چھوڑ دے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. میں بھی حدیث کی پوری تشریح کرتا ہوں, ایسا نہ ہو جا کے چھوڑنا چھاڑنا شروع کر دو بلا وجہ, پوری تشریح کرتا ہوں میں بھی. ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, اے ابو درداء, میرے والد کہتے ہیں میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں, تو کیا میں چھوڑ دوں؟ میرا دل نہیں چاہتا چھوڑنے کو. انہوں نے فرمایا اطع اباکا, انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے, رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد, کہ اللہ کی رضا چاہیے تو ابا کو راضی کر کے رکھو اور اللہ کی ناراضی چاہیے تو ابا کو ناراض کر دو. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کیس آیا تو آپ نے فرمایا باپ کی اطاعت کرو, باپ اگر کہہ رہا ہے تو بیوی کو چھوڑ دو. آپ کہہ سکتے ہیں اسے تو ماں باپ کے حقوق پتہ چل رہے ہیں نا, سسرال کے کہاں پتہ چل رہے ہیں. دیکھو باپ کیوں کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو کہ بیوی کو چھوڑ دو, کیوں کہہ رہا ہوگا؟ اس لیے کہ وہ بیوی باپ کے ساتھ سلوک صحیح, بولو نا کیا ہو گیا, وہ شوہر کے باپ کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہی. نبی کیوں کہہ رہے ہیں کہ ماں اگر بیٹے کو کہے کہ بیوی کو چھوڑ دو تو واقعی چھوڑ دو؟ وجہ کیا ہے کہ اس بہو کا سلوک ماں کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا, تبھی تو بیٹے کو تو پسند تھی نا, وہ تبھی تو آ رہا ہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا چھوڑنے کا, وہ تبھی تو آ کے کہہ رہے کہ یا رسول اللہ یا اے ابو درداء, بزبان حال یہی کہہ رہے ہیں نا, اگر چھوڑنے کا دل چاہ رہا ہوتا تو ابا کے کہنے پر فوراً چھوڑ دیتا, ویسے ہی دل نہیں چاہ رہا. پتا چلا کہ اس عورت کا شوہر کے ساتھ سلوک ٹھیک تھا,
ساس سسر کے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں تھا، جس کی بیس پہ نبی کہہ رہے ہیں کہ اپنے ابا اماں کی مانو. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت پر لازم ہے کہ وہ ساس سسر کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اب کوئی کہے اچھا سلوک میں خدمت کہاں سے آ گئی؟ اس پر کوئی حدیث. اچھا سلوک میں ایک ایک لفظ پہ حدیث نہیں ہوگی. جس کو عرف میں اچھا سلوک سمجھا جاتا ہے وہ اچھا کہلاتا ہے، جس کو عرف میں برا سلوک سمجھا جاتا ہے وہ برا کہلاتا ہے، بشرطے کہ وہ عرف شریعت کے خلاف نہ ہو. ساس بہو سے کہہ رہی ہے بیٹا ذرا پانی لے کے آنا کچن سے، بہو کہہ رہی ہے میرے اوپر آپ کی خدمت واجب نہیں ہے. یہ اچھا سلوک ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ یہ اٹ از کالڈ اچھا سلوک. جو اسکالر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ساس سسر پہ بہو پہ ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے، کیا وہ اپنے گھر میں یہ ماحول برداشت کر لیں گے کہ ان کی ماں بہو کو کہہ رہی ہے کہ بیٹا یہ کام کر لو، اور بہو کہہ رہی ہے میرے اوپر آپ کی خدمت لازم، یہ اسلام یہ کہتا ہے، یہ فلاں کا بیان سن لو آپ. جس کو دیکھو قرآن و حدیث کو کھلواڑ بنایا ہوا اس نے. پہلے ہی ہمارا فیملی سسٹم کی واٹ لگی پڑی ہے میرے بھائی، برباد ہو گیا ہے. اور آپ نے اس کو سمٹا کے، جب نکاح ہوتا ہے نا میاں بیوی نہیں ملتے، دو خاندان ملتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں پھر شوہر کیوں خدمت نہ کرے اپنے ساس سسر کی، اس کو بھی تو چاہیے نا کرے وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بعض کہتے ہیں کہ بہو کے لیے جو شوہر کے والدین کا رشتہ ہے یہ عقلی دلیل دیتے ہیں، جو اپنے لحاظ سے بڑی ایک افلاطونی جھاڑ رہے ہوتے ہیں، کہ جو بہو پہ اگر شوہر کے ماں باپ کی اطاعت لازم ہے یا خدمت لازم نہیں ہے. جو فقہا نے لکھا ہے نا کہ خدمت لازم نہیں ہے، پہلے میں اس کا جواب دے دوں. فقہا نے لکھا ہے کہ بہو پہ ساس سسر کی خدمت، اس کا مطلب ہے قانونی طور پر کوئی کیس نہیں کر سکتے آپ عدالت میں. جیسے شوہر بیوی کو مہر نہ دے تو بیوی کیس کر سکتی ہے، شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر نسل روک لے بیوی کیس کر سکتی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں قضاءً یعنی کورٹ میں جا سکتے ہیں آپ، کچھ چیزیں ہوتی ہیں اخلاقاً اور صلہ رحمی کا تقاضا ہوتی ہے، اس میں کورٹ میں نہیں جا سکتے، عدالت میں نہیں جا سکتے. تو خدمت ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کی بیس پہ آپ کسی پہ کیس کر سکتے ہو. قانون کا سہارا ایس ایچ او کو بلائیں گے کہ میری بیوی میرے ساس کی خدمت نہیں کر رہی، بتا ابھی دفعہ 100 کون سی دفعہ لگے گی اس پہ؟ کوئی دفعہ نہیں لگے گی اس پہ. مہر پہ تو قانون ہے. یا بیوی نسل روک رہی ہے شوہر کی مرضی کے بغیر، یا شوہر نسل روک رہا ہے، تو یہ تو نکاح کے ایگریمنٹ کا حصہ ہے. نکاح میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا تو ایگریمنٹ یہ ہوا تھا. اسی طرح بیوی شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر چلی جائے تو شوہر کیس کر سکتا ہے اسلام میں. پاکستان میں تو نہیں کر سکتا لیکن اسلام میں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے. نکاح کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا نا اس میں یہ طے ہوا تھا کہ اب آپ کی رخصتی ہو کے آپ میرے گھر آ گئی ہیں، اب میری پرمیشن سے آپ نہ کسی کو گھر میں لا سکتی ہیں نہ گھر سے جا سکتی ہیں. شوہر نان نفقہ نہیں دیتا تو بیوی کورٹ میں کیس کر سکتی ہے. کورٹ اس پہ ڈال دے گی کہ آپ ہر مہینے آپ کی تنخواہ سے ہم اتنے پیسے کاٹ کے بیگم کو پہنچا دیں گے. یہ جائز ہے بالکل. لیکن خدمت ایسی چیز نہیں ہے جس کی بیس پہ کیس کیا جا سکے. تو جو اس چیز کو کتابوں میں لکھا گیا تو اس کو لوگوں نے ایسے بیان کرنا شروع کر دیا کہ وہ بہوؤں کو بالکل کیا کر دیا، ساس اور سسر سے آزاد. باقی یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس زمانے میں اگر آپ کے ماں باپ کہتے ہیں بیوی کو چھوڑ دو، تو علماء کہتے آئے ہیں بہت پہلے سے کہ اب چونکہ وہ صحابہ تابعین کا دور نہیں ہے، یہ جو واقعہ ہے نا یہ صحابہ تابعین کے دور کا واقعہ ہے. آج وہ دور نہیں ہے. اس بات کا پورا امکان ہوتا ہے کہ ساس سسر ظلم کر رہے ہوں، ساس سسر ظلم کر رہے ہوں، اس بات کا امکان ہوتا ہے. لہذا صرف ان کے کہنے سے نہ چھوڑو، کیس اسٹڈی کرو، سامنے آئے دونوں کی باتیں سنو، اس کے بعد فیصلہ کرو. تو میرے پاس ایسے کیسز بھی آئے ہیں کہ لڑکے کے ماں باپ کہہ رہے تھے کہ بہو کو چھوڑو. جب میں نے دونوں کی باتیں سنی تو جو اینالائز کیا، جو فیصلہ پر میں پہنچا، مجھے لگا کہ یہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. غلطی ماں باپ کی، انہوں نے بہو پہ اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے. اور ساس ٹارچر کر رہی ہے ذہنی طور پر بہوؤں کو، جیسے کہ بہت ساری ساسیں جو میرا بیان نہیں سن رہی وہ کرتی بھی ہیں. وہ ایک الگ بات ہے، اس پہ میں ابھی بات کروں گا جلدی سے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرا یہ بیان سن کے ساسیں ایک دم کنٹرول سے باہر ہو جائیں. بہت سے اسکالرز ایسے ہیں جنہوں نے جب یہ بیان یوٹیوب پہ گئے ہیں نا، یوٹیوب پہ کہ بہو پہ ساس کی خدمت واجب نہیں ہے، اتنے فسادات پھیلے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. اتنے گھروں کے جھگڑے اس قسم کے بیانات کے بعد ہم نے نمٹائے ہیں.
اور سب کی بات یہی ہوتی ہے, مفتی صاحب اچھی بھلی میری بیوی گھر میں خدمت کر رہی تھی, میری بھی, میرے ماں باپ کی بھی, گھر کا بڑا اچھا ماحول تھا, اب فلاں اسکالر کا ایک بیان آیا اور اس نے خدمت کرنا چھوڑ دی. ایک کیس نہیں ہے. کل میں نے اپنے بھانجے کو بولا کہ بھائی یہ ٹاپک پر میں نے کل بات کرنی ہے, یہ گھروں کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں, میرے پاس آ رہے ہیں, تو ٹوٹل کتنے کیسز ہوں گے؟ ہم سارے کیسز تھوڑی ہم اٹھاتے ہیں اور نہ نمٹاتے ہیں, نہ فون اڑاتے ہیں ہم اتنا. تو اس نے بتایا کہ اس نے پھر 2-4 اپنے دیکھے واقعات سنا دیے کہ ہمارے سامنے کے یہ, یعنی ان کے جو ددیال ہے نا, اس نے اپنے ددیال کے واقعات سنا دیے کہ یہ تو ریسنٹلی ہمارے ددیال میں ایسا ہوا ہے کہ بہو اچھی بھلی چل رہی تھی, فلاں اسکالر کا بیان آیا اور بہو نے خدمت چھوڑ دی, اور جو ان کے گھر میں ہنگامے لڑائیاں ہو رہی ہیں. غیرت مند مرد خدا کی قسم اپنی خدمت سے زیادہ اپنے ماں باپ کی خدمت پہ خوش ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے, ان کی اپنی بیوی سے بہت لڑائی تھی, بہت تیز زبان بیوی تھی. اللہ کی قدرت کے ان کی والدہ رہنے کے لیے آ گئی ان کے گھر میں. اس کی بیوی نے ان کی والدہ کی بہت خدمت کی, بیماری میں بہت خدمت کی, روزانہ نہلانا, ان کو بوڑھی والدہ تھیں اور بہت زیادہ بیچاری بیمار تھیں. 6 مہینے دبا کے خدمت کی. تو وہ بندہ مجھ سے ملا, کہتا ہے یار میں نے اس کی ساری خطائیں معاف کر دی. کہہ رہا اب یہ اس سے بھی ڈبل بد اخلاق ہو جائے تو اس نے میرے دل میں جگہ بنا لی ہے. میری ماں کی ایسی خدمت کی اس نے. یہ چیزیں سکھانے کی ہیں. بہو کو سکھاؤ بھائی ساس سسر کو اپنے باپ جیسا مانو, اور بہو اور ساسوں کو بھی کچھ سکھانا چاہیے. میں اس کا قائل نہیں ہے کہ ان کو بے لگام چھوڑ دیں آپ, وہ کون سی کم ہے. ایک آدمی نے کہا بم ہے بم ہے, اس نے کہا تیری اماں کون سی کم ہے, بم کی ضرورت. اس کو ڈر لگا تھا نا, کسی نے ایجنسیوں نے اطلاع دی کہ تمہارے گھر میں بم ہے, تو وہ چیخ رہے نا 2-2 فٹ بم ہے بم ہے. تو کسی نے کہا بھائی تیری اماں کون سی کم ہے. جس گھر میں تیری اماں ساس کی شکل میں ہو وہاں بم کی ضرورت نہیں ہے. ایسی امائیں بھی ہیں جو میرا بیان نہیں سن رہی. تو اس میں بیلنس بات کرنی چاہیے. بہو کو چاہیے کہ ساس سسر کی خدمت کر کے ان کا دل جیت لے, اور ساسوں کو چاہیے کہ اس کو ایسے رکھو جیسے اپنی بیٹیوں کو. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی بیٹیاں بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی بھی ہوں, لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ کام میں صبح سے شام تک جتی ہوئی ہوں اور کبھی نو کا آپشن ان کے پاس ہو ہی نہیں. نہ ان کو سونے دو, نہ ان کو ان کی کوئی سیلف رسپیکٹ ہو, ان کی پرائیویسی میں گھس رہے ہو آپ. ساس کے لیے جائز نہیں ہے کہ بہو کے کمرے میں وداؤٹ پرمیشن انٹری مارے. وہ بعض ساسیں ہوتی ہیں ٹھٹ دروازہ کھولا کیا کر رہی ہے. کسی کی پرائیویسی میں آپ بغیر اطلاع کے, باپ نہیں جا سکتا جب بیٹا بالغ ہو جائے. باپ کو چاہیے جب بیٹا کمرے میں ہے نوک کر کے جائے. تو سسر کہاں سے جائے گا بھائی؟ اور ساس جا رہی ہے تو یہ بھی غلط ہے, اور سسر جا رہا ہے, دیور جا رہے ہیں. میرے سامنے جب کوئی ایسا کیس آتا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کسی گھر میں ہو رہی ہیں, تو میں شوہر سے کہتا ہوں تم نے اس عورت کو اگر اس گھر سے الگ گھر لے کے نہیں دیا, تم قیامت کے دن گنہگار ہوگی. ظلم ہے, اتنے دیوروں میں لا کے تم نے ڈال دیا اس کو. تو ساس کو بھی چاہیے کہ وہ اعتدال سے خدمت لے, حد سے تجاوز بولو نہ کرے اس میں. ساسوں کا مسئلہ جو جہاں تک میں نے دیکھا ہے نا, وہ خدمت کا نہیں ہے, وہ طنز کا ہے. ساسوں میں جو ٹیکنیکل فالٹ, جو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, اور یہ بلٹن ہے کمپنی کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ وہ اصلاح نہیں چاہتی ہیں, وہ طنز پہ آ جاتی ہیں. دیکھو تمام ساسوں سے ایک گزارش ہے کہ جب کوئی بچی آیا کرے نا آپ کے گھر نکاح ہو کے, تو آپ یہ سمجھ لو یہ اممیچور ہے, میں میچور ہوں. یہ کیا ہے؟ اس کی ابھی سیکھنے کی عمر ہے. یہ الٹی باتیں بھی کرے گی نا, کوئی طنز بھی کرے تو اس کو سمجھا دو کہ بیٹا دیکھو یہ بات آپ یوں کہہ دیا کرو, طنزیہ لب و لہجے میں نہ کہا کرو. انسان کی بچی ہوگی انشاءاللہ سمجھ جائے گی, بیٹا طنز نہیں کرتے بڑوں پہ, بیٹا ایسا نہیں کرتے. اپنے بیٹے کے کان نہ بھرو بہو کے خلاف. وہ پہلے ہی مکھنچو میرا بیان سن کے شادی کی ہے اور عذاب میں آ جائے گا. وہ تو کر ہی نہیں رہا تھا. تو ساسیں مسئلہ کیا کر رہی ہوتی ہیں, ہر چیز چاہتی ہیں میرے کنٹرول میں آئے. دیکھو اپنے گھر کی باتیں شیئر نہیں کرنی چاہیے. بعض دفعہ میں دل پہ پتھر رکھ کے شیئر کر رہا ہوتا ہوں, دل پہ پتھر رکھ کے موٹی. جیسے میں نے اپنے بچوں کے جو
ولاگ بنا کے ڈال لیا نا, یہ مجھے کوئی ذہنی طور پر اس میں اطمینان نہیں تھا. اپنے بچوں کو اس طرح سے انسان ایکسپوز نہیں کرتا, صرف اس لیے کہ جو فیملی پلاننگ والوں نے الو بنایا ہوا ہے نا کہ بچے زیادہ تو ٹینشن, یہ بتانے کے لیے کہ بچے زیادہ ہونے سے ٹینشن ریلیز ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بچے تو گھر کی رونق ہیں, تو اس لیے 2-4 بچے ہم نے دکھا دیے کہ ابھی تو 2-4 کمپنی کی مشہوری کے لیے دکھائے ہیں, پورے دکھا دیں تو آپ نظر لگاؤ گے. سمجھتے نہیں ہو بات کو, میرا خیال ہے. ایک نے لکھا ہوا تھا کہ 16 بچے 15.5 پیدا کر دیے, پاکستان کے لیے ایک عذاب کھڑا کر دیا آبادی بڑھا کے. اس پر میں ابھی تھوڑی دیر میں بات کروں گا, تاکہ یہ ساس بہو کو تو نمٹائے نا, پہلے یہ پکڑ کے رکھنا گچی. یہ میں بات کروں گا کہ ہم نے پاکستان میں غربت میں کتنا اضافہ کیا 15.5 پیدا کر کے. پیدا تو 15 ہوئے ہیں, پونا تو ابھی ہوا بھی نہیں پورا. اچھا خیر, ایک لکھا ہے اس مولوی کو شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. آ رہے ہیں ابھی اس ٹاپک پر انشاءاللہ. وہ میرا 4 شادیوں والا چلا ہے نا, تو بڑے کچھ لوگوں کے پھول آ رہے ہیں, مبارک باتیں آ رہی ہیں. ایک نے 4 شیرنی اور ایک شیر کی تصویر بنا کے بھیجی, واہ واہ واہ. کچھ اپریشیٹ کر رہے ہیں, کچھ طنز کر رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں اس کو اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے, کچھ کہہ رہے ہیں آبادی ملک کی غربت دیکھو. اور یہ شادیوں پہ شادیاں کر کے اسپیڈ بڑھائی ہوئی ہے انہوں نے. پہلے ہی پیٹرول مہنگا ہے, ان بچے کے پیدا ہونے سے اور کیا ہو جائے گا, مہنگا ہو جائے گا. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ ابھی جو 5 روپے بڑھا ہے نا, وہ میرے 15 کی وجہ سے بڑھا ہے. اچھا خیر, ابھی ہم اس پہ بات کریں گے, چھوڑیں گے نہیں ان لوگوں کو انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تو یہ جو میں نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کہے تو بیوی کو چھوڑ دو, ماں کہے تو بیوی کو چھوڑ دو. تو اس کا علماء نے تشریح کی ہے کہ یہ خیر القرون کا دور تھا جب ماں باپ غلط نہیں ہوتے تھے, لیکن اس سے ساس سسر کا حق تو پتہ چل گیا نا کہ ان سے بنا کے رکھنی ہے آپ نے. تبھی تو ماں کہہ رہی ہوگی چھوڑ دو, کہ ماں کو ستا رہی ہوگی بہو. صحابی کے پاس آپشن تھا, الگ کر کے رکھ لیتے, نہ ستاتی. کوئی تو وجہ ہوگی نا. تو بعض بہویں کر رہی ہوتی ہیں یہ کام, طنز کر رہی ہوتی ہیں, ان کو ماں کا گھر میں گھسنا ہی پسند نہیں ہوتا. اب لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ویمن رائٹس کے خلاف جا رہے ہیں, تو ساس کی عورت نہیں ہے کیا؟ اس کے حقوق بھی تو کچھ بنتے ہیں نا, جس نے بیٹے کو پال پوس کے جوان کیا. اچھا خیر, وہ میں ایک اشکال کا جواب دے کے پھر تھوڑا سا بتاتا ہوں. ساسوں کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب میں کوئی بھی بات ادھوری چھوڑتا ہوں, لوگ میرا کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں, اس سے آدھا میسج جاتا ہے. اب جیسے جن اسکالرز نے یہ بات کی نا کہ بہو پر ساس سسر کی کوئی خدمت لازم نہیں ہے, ان کا میسج جانے سے بہویں باغی ہو گئی ہیں. تو میرا بھی میسج جب بہو کے حق میں جائے گا تو ساسیں باغی ہو جائیں گی. تو میں بھی ساسوں کی بھی تھوڑی سی کھچائی کروں گا, رہ نہ جائے, ورنہ آدھا کلپ جائے گا. اور ساسوں نے جب بہوؤں کی واٹیں لگانی ہے نا, وہ بہت خطرناک, کیونکہ بم ہے, تیری اماں کون سی کم ہے. ٹھیک. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو ان صحابی رسول کو نبی نے کہا کہ اپنے بیٹے کو حکم دو کہ اپنے بیٹے کو کہو کہ بیوی کو کیا کرو, چھوڑ دو. تو بیوی سسر کے ساتھ کچھ غلط کر رہی ہوگی. ایک بات ہی دماغ میں آئی تھی انتہائی, ہاں یہ اشکال تھا. بہت سے لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں, اور کچھ اسکالرز اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی, جب بہو پہ لازم ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرے, تو داماد پہ بھی لازم ہے کہ وہ بھی اپنے بیوی کے ماں باپ کی خدمت کرے. دیکھو خدمت دونوں پہ لازم ہے, لیکن خدمت کی جو نیچر ہے نا, وہ مرد اور عورت کی نیچر کو دیکھ کے متعین کی جائے گی. مردوں کی خدمتوں کا انداز کسی اور طرح سے ہوتا ہے, عورت کی خدمت کا انداز کسی اور طرح سے ہوتا ہے. عورت رخصت ہو کے آپ کے گھر میں آپ کی فیملی کا حصہ بنتی ہے, پھر جب سب رہتے ہیں تو سب ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. مرد باہر کے کام کرتا ہے اور عورت گھر کے کام کرتی ہے. اب عورت آپ کے گھر میں رہتی ہے, اس کا صبح شام آپ کے ساس سسر سے واسطہ پڑتا ہے. ہم کہیں کہ اس نے 3 گھنٹے آپ کے ساس سسر کی خدمت کی ہے, یعنی آپ کے ماں باپ کی خدمت کی ہے, لہذا مرد کو چاہیے سسرال جا کے وہ بھی 3 گھنٹے بیوی کے اماں ابا کی خدمت کرے. یہ پاگل پنے کی علامت ہے. مرد کو چاہیے کہ جب اس کے ساس سسر اس کے گھر میں آئیں اور ساس اپنے داماد سے پانی مانگے, تو داماد پر لازم ہے اخلاقی طور پر کہ وہ جائے اور ساس کو پانی پلائے. وہ اگر یہ کہے کہ مجھ پر آپ کی خدمت واجب نہیں ہے, تو میرا خیال ہے ایسے داماد سے فوراً خلا لے لینا چاہیے. نہیں یاری بات, میرا خیال ہے ہم اس کو بھی پابند کرتے ہیں. آپ کے سسر آئے ہوئے ہیں, آپ داماد ہو, آپ کے سسر گھر میں آئے ہوئے ہیں, وہ سسر کہتا ہے بیٹا ذرا
ایسا ہے کہ مجھے آج گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, تم کھانا بنا کے کھلا دو مجھے, حالانکہ مرد کو کھانے بنانے آتے نہیں ہیں, نہ یہ کام آتا ہے. تو شرعن لازم ہے یہ نہیں ہے کہ یہ اپنے سسر کا اکرام کرے, یا تو ہوٹل سے منگا کے دے یا ان کے لیے بنا کے دے. وہ کہے میرے اوپر سسر کی خدمت لازم, ہم دونوں پر لازم کرتے ہیں, لیکن دونوں کی خدمت کا اسٹائل مرد اور عورت کے فرق کی وجہ سے کیا ہے, چینج ہے. مرد کی خدمت کسی اور طرح سے ہوتی ہے, عورت کی خدمت کسی اور طرح سے ہوتی ہے. بلکہ سسر تو دور کی بات, آپ کی بیوی کا بڑا بھائی بھی آ جائے نا, اس کو بھی سسر والا احترام دیا جاتا ہے, اس کی بھی اطاعت کی جاتی ہے. اگر کوئی کام کہتے ہیں, ہم تو اپنے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے, جب آپ کا کوئی بڑا رشتہ آئے گا, وہ آپ کو کہہ رہے میری بائک پنچر ہو گئی, پنچر لگوا کے لے آ, آپ بولے میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے, وہ آپ کو پنچر کر دے گا, کہے گا بائک کا پنچر بعد میں لگے گا, تیرا پنچر. کیا سکھا رہے ہو آپ سوسائٹی کو بھائی؟ ساسوں کو, بہوؤں کو ساسوں کا باغی بنا رہے ہو, بیوی کو شوہر کا باغی بنا رہے ہو, عوام کو ریاست اور اسٹیٹ کا باغی بنا رہے ہو. کچھ اسکالرز کا کام ہے بغاوت پہ لانا, کچھ اسکالرز ایسی تبلیغ کر رہے ہیں کہ لیبل قرآن و سنت کا لگا ہوا ہے, لیکن اس کا رزلٹ پتہ کیا نکل رہا ہے, عوام علماء سے بدگمان ہو. جب علماء سے بدگمان ہوگی تو بند گلی میں آگے کھڑی ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا, تھوڑے دن آپ کو فالو کرے گی, اس کے بعد آپ کے پاس بھی کوئی پیکج ہے ہی نہیں, کوئی قانون نہیں ہے آپ کے پاس, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ ہوائی باتیں ہیں, تو آپ کو بھی بھول جائے گی, ملحد ہو جائے گی. تو عوام کو مولویوں سے, علماء سے باغی بنانا, لوگوں کو, عوام کو اسٹیٹ سے باغی بنانا, یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو. کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں, حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے, عوام اسٹیٹ کی باغی بنے یا اسٹیٹ کو مان کے چلے, جب تک 100% اسٹیٹ شریعت کے خلاف بات نہیں کرتی. عوام اسٹیٹ کے خلاف, لوگ مولویوں کے خلاف, اور بیوی شوہر کے خلاف, بہویں ساسوں کے خلاف, اولاد ماں باپ کے خلاف. نتیجہ تباہی, بربادی, قطع رحمی, رشتہ داریاں ٹوٹنا. ہر شخص شتر بے لگام اونٹ کی طرح ہوگا, اور رزلٹ وہ نکلے گا جو انگریزوں کا نکلا ہے. وہاں نہ بیوی شوہر کی مانتی ہے, نہ شوہر بیوی کی. وہاں ساس بہو وغیرہ یہ پرانے قصے ہو چکے ہیں, ونس اپون اے ٹائم. اب وہ ان کی ڈکشنری میں فادر ان لا اور مدر ان لا رہ گیا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ صرف ریاست کے باغی نہیں ہے, وہ ریاست نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے, ریاست نے ان کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ریاست نے کنٹرول کیا ہوا ہے, ریاست کے خلاف نہیں ہے وہ, باقی سب کے خلاف ہے وہ. لیکن ہمارے والے تو ریاست کے بھی خلاف بنا رہے ہیں. تو ایک خیر کی چیز تھی, وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی, شارٹ. ایک صاحب, مجھے یاد ہے, بہت پرانا قصہ ہے, ریڈ سگنل پہ گاڑی نہیں روکی, دھاڑ سے چلے گئے. میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے بھائی؟ میں نے کہا ملکی قانون ہے یار, ریڈ سگنل ہے, روکو. انہوں نے کہا میں اس گورنمنٹ کو مانتا ہی نہیں ہوں. اچھی دلیل ہے بھائی, کہہ رہے ہیں یہ ہے ہی ناجائز. تو میں نے کہا بھائی گورنمنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے پاس پاور ہو وہ گورنمنٹ کہلاتی ہے, چاہے وہ ناجائز طریقے سے آئے یا وہ جائز طریقے سے آئے. یہ حدیث سے ثابت ہے. غلط طریقے سے بھی گورنمنٹ جب آئے گی نا, مثال کے طور پر دھاندلی ہوئی انتخابات میں, اور ایک شخص وزیر اعظم نہیں بننا تھا, دھاندلی سے بن گیا, لیکن پاور آ گئی اس کے پاس. اب جب آ گئی ہے تو وہی تمہارا باپ ہے, ٹھیک ہے نا, پاور اس کے پاس ہے. اسلام کہتا ہے حاکم وہ ہے جس کے پاس کیا ہے, پاور ہو, قوت نافذہ جس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں, جو آرڈر دے اس کو نافذ کر سکتا ہو. اس پہ تو احتجاج کیا جائے گا کہ ناجائز طریقے سے آیا, غلط طریقے سے آیا, لیکن اس کے لا کو, قانون کو آپ توڑ نہیں سکتے جب تک کہ 100% شریعت کے اگینسٹ نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کچھ اسکالرز آپ کو کیا کر رہے ہیں, لاشعوری طور پر. تو اس لیے بہوؤں کو یہ سکھاؤ, ماں باپ کو چاہیے بہوؤں کو سکھائیں. جامعہ الرشید جو الغزالی یونیورسٹی بنا رہا ہے اس میں گرلز کے لیے بھی ہے, تو اس میں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھایا جائے گا نا, اس میں نصاب میں یہ چیز داخل کی ہے کہ ان کو گھرداری بھی سکھائی جائے گی, کیونکہ یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے, ہمارے کلچر کا حصہ ہے. آج یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کو ڈاکٹر, انجینئر بنایا جا رہا ہے, اچھی بیوی نہیں بنایا جا رہا. تو دیکھو, انگریز کی نظر میں اچھا شوہر, اچھی بیوی کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ ان کی نظر میں خاندانی نظام کی ویلیو, وہ گدھے گھوڑے جیسا سمجھتے ہیں انسانوں کو. جب آپ نے خدا کا انکار کر دیا کہ خدا ہی نہیں ہے, تو پھر اتفاق سے پیدا ہوئے نا, تو اتفاق سے پیدا ہو گئے تو بس ہو گئے نا, اب اس میں رشتہ داری کیا ہے. اسلام جیسے نماز کو فوکس کرتا ہے, اسلام جیسے حج کو فوکس کرتا ہے, اتنا ہی رشتہ داری کو فوکس کرتا ہے.
اور اللہ انسان کی فضیلت یہ بیان کرتا ہے هو الذی خلق من الماء بشرا, اللہ وہ ذات ہے جس نے غلیظ پانی سے انسان کو بنایا اور اتنی عزت دی. کیا مطلب؟ اللہ کہتے ہیں اتنی عزت دی, آگے اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ اس میں میں نے ڈاکٹر انجینئر پیدا کر دی ہے, اس میں میں نے سائنٹسٹ پیدا, نہ قرآن کہہ رہا ہے فجعلہ نسبا وصہرا, گدے گھوڑے بغیر خاندان کے پیدا ہوتے ہیں. انسان جب پیدا ہوتا ہے ایک ددیال ایک ننیال ملتا ہے, اور بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا تو سسرال ملتا ہے, اور بعض لوگوں کو سسرال ملتا ہے, پھر سسرال ملتا ہے, پھر سسرال ملتا ہے, پھر سسرال ملتا ہے. تو یہ اور فضیلت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ سسرال ہی ملتا رہتا ہے ان کو, اور وہ سسرال سے ہی ملتے رہتے ہیں, کیونکہ عید پہ مجھے سسرال سے ہی ملتا رہتا ہوں میں, آج وہ سسرال کی باری, آج سسرال کی باری, آج سسرال کی باری, آج سسرال کی باری. اتنا فلسطینی اسرائیل سے نہیں ملتے جتنے داماد سسرال سے مل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ فلسطین اور اسرائیل سے ملتا جلتا ہے یہ رشتہ. سسرال کس سے ملتا ہے؟ آپ میری ہمت کو تو داد دے دیا کرو یار, ہمت کو تو داد. کتنے ہول سیل کے حساب سے سالے ہیں, تم ایک سالہ برداشت نہیں کر سکتے, کیس آتے رہتے ہیں میرا سالہ مجھے پسند نہیں, وہ گڑبڑ کر رہا ہے. ہول سیل سالے میرے لیے قابل احترام ہے, کیونکہ سب ہیں اتنے سسر, اتنی ساسیں, الحمدللہ سب سے محبت ہے, سب سے تعلقات اچھے ہیں. ہمت کو کیا دو. یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فضیلت بیان کی ہے کہ وہ خاندان میں ہوتا ہے. وہ کس میں ہوتا ہے؟ فجعلہ نسبا, نسب کا مطلب ددیال ننیال. جب پیدا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا, انگریزوں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں تو صرف ماں خوش ہوتی ہے, وہ بھی بعض دفعہ خوش نہیں ہو رہی ہوتی ہے, یار ہو چاہتی تو نہیں تھی لیکن چلو ہو گیا. ابا تو کبھی ہوتے ہیں کبھی مارکیٹ میں نہیں ہوتے. مٹھائی کے ڈبے تو انگریزوں میں اسی وجہ سے تو ختم ہوئے ہیں. ہمارے یہاں تو بچہ پیدا ہوتا ہے, وہاں کے پی کے میں تو باقاعدہ فائرنگ ہوتی ہے, 8-10 چاچے ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں, 8-10 پھوپھیاں ہوتی ہیں وہ خوش ہوتی ہیں, خالائیں خوش ہوتی ہیں, ننیال خوش ہوتا ہے. پھر جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اس کے رشتے کی بات ہوتی ہے, پھر ایک سسرال ملتا ہے اس کو. آپ کبھی گلی محلے میں کسی کے گھر میں جاؤ آپ کو بھگا دیں گے وہ, لیکن جہاں ان کی بیٹی سے رشتہ ہو گیا کیسے بلاتے ہیں کہ جی بھائی جان تشریف لائیے, دولہا بھائی آئے ہیں, اور عید پہ آپ آئے نہیں آئے تو چلو ہم مٹھائی آپ کے گھر پہنچا دیں. تو یہ عزت ہے. تو یہ عزت توڑنے میں نہیں ہے میرے بھائی, یہ کس میں ہے؟ گورا اس عزت اور محبت سے محروم. پتہ ہے یہ گوروں ہی کی ریسرچ ہے کہ انسان پیسے سے اتنا خوش نہیں ہوتا, اچھے ریلیشن سے بہت خوش ہوتا ہے. اچھے ریلیشن مسلمانوں کو ملتے ہیں, کافروں میں اچھے ریلیشن مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ, کیونکہ ریلیشن ہی ختم ہو گئے ان کا. صرف بوائے فرینڈ گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ گرل فرینڈ, اس کے علاوہ سب ریلیشن ختم, اور ہم پہ طنز کرتے ہیں, ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. ریلیشن ہی نہیں ہے, ان کے تہواروں کی خوشی نہیں ہے. تبھی یہ ریلیشن جب تک ٹھڑک ہے نا, سیکس کی خواہش ہے تو تھوڑا بہت دیتا ہے عورت کے ساتھ, جب تھوڑا سا وہ خواہش بھی ختم تو اب برباد زندگی. اسی وجہ سے غیر مسلموں کا بڑھاپا دیکھا کرو, ہمارا تو بڑھاپا ہی تو اصل انجوائے کرنے کا شروع ہوتا ہے ٹائم بڑھاپے میں. ہم نے تو اپنے بوڑھوں کو بھی دیکھا ہے, اتنے داماد, اتنی بہویں, اتنے بیٹے, اتنے پوتے. او بھائی بابا کے مزے ہیں بھائی, دادا کے. یہ محلے کے جو دادا مشہور ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاں بدماش کو دادا بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا؟ کیوں بولا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دادا واقعی بدماش ہوتا ہے. ابے بہادر کو شیر بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا؟ بہادر آدمی کو کیوں؟ اس لیے کہ شیر کیا ہوتا ہے؟ بہادر ہوتا ہے. تو تشبیہ اسی لفظ سے دی جاتی ہے کہ جس لفظ میں وہ معنی پایا جائے. تو محلے کے بدماش کو محلے کا دادا کہا جاتا ہے. تو بدماش کے لیے جو دادا کا لفظ ہم نے اردو لغت سے لیا, اس کا مطلب دادا میں بدماشی والا معنی پایا جاتا ہے, انگریزوں کے دادا میں نہیں پایا جاتا. اب اگر بہویں اس سسر کی خدمت بھی نہ کریں, سسر کے باپ کی خدمت بھی نہ کریں, اور دادا جو ہے وہ گھر میں حکم دے رہا ہے بہوؤں کو, بیٹوں کو, دامادوں کو, یہ کرو وہ نہیں کرو, وہ نہیں کر رہے, تو بدماش ہوا وہ. آپ نے تو اس کی بدماشی کی ایسی کی تیسی کر دی. تو دادا کو بدماش ہی رہنے دو. وہ جب گھر میں آئے نا, لگے کہ کون آ رہا ہے؟ چنگیز خان آ رہا ہے جو بغداد پہ حملہ کر رہا ہے. دادا اسی کنڈیشن میں, پٹھانوں میں ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی پگڑیاں ہوتی ہیں وزیرستان میں, اتنا خوش ہوتا ہوں میں یار, ان کے بے شمار بیٹے, پوتے, پوتیاں, بہویں, داماد. بلوچستان میں بھی دیکھا ہے, بلوچوں میں دادا جب گھر میں آتا ہے نا بڑی پگڑی پہن کے, تو واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ چنگیز خان بغداد پہ کیا کر رہا ہے حملہ. سارے بیٹھ جاتے ہیں اس کے آگے. یہ کلچر ہے جس کو اسلام کیا کرتا ہے؟ پسند. کیونکہ وہ آپ کا باپ نہیں ہے, وہ تمہارے باپ کا بھی باپ ہے.
اس نے نسل نہیں روکی اس لیے آج وہ بدماش بنا ہوا ہے. بدماش نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا, کیونکہ لوگ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھا یہ مفتی صاحب داداؤں کو بدماشی سکھا رہے ہو. بدماشی کا مطلب روبدار ہوتا ہے, اس کو فالو کیا جاتا ہے. اور نسلیں روکنا شروع کر دو گے نا تو یہ تمہاری جوانی میں بھی بدماشی ختم, اور تھوڑا سا ایجڈ ہوئے تو بدماشی ویسے ہی ختم. کچھ ہے ہی نہیں جس کی تم دادا ہو. ایک آدھ بچے ہیں جن کے تم دادا ہو, تو کیا 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 گورنمنٹ تمہاری کیا بدماشی کس پہ کرو گے؟ چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا تو پتہ لگا کہ حملہ کیا ہے. اگر چنگیز خان حملہ کر رہا ہوتا کسی گاؤں پہ تو حملہ کہلاتا وہ؟ یعنی آپ مرغی کو توپ سے اڑا رہے ہو ہے بھائی. یہی لوگ کہتے ہیں نا. حاکم کا حاکم ہونا جب پتہ چلتا ہے اس کے ماتحت رعایا, لوگ فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا میں کمپنی کا مینیجر ہوں, میرے تحت 100 آدمی ہیں, میرے ماتحت 200 ہیں, میرے ماتحت 400 ہیں. لوگ بتا رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی سے پوچھا آپ مینیجر ہو؟ ہاں جی. آپ کے ماتحت کتنے؟ کہہ رہے ہیں 2 آدمی ہیں جن کی میں حاضری چیک کرتا ہوں, جن کی تنخواہوں کا حساب رکھتا ہوں. تو آدمی کہے گا یار تو مینیجر نہیں ہے, کچھ اور بن جا. تو دادا کا مطلب جس کے بیٹے بیٹیاں, پوتے پوتیاں, نواسے نواسیاں, بہویں اور داماد ہول سیل کے حساب سے ہوں. اٹ از کالڈ دادا. یہ جو ایک آدھ بچہ لے کے گھوم رہے ہو دادا وادا, اور پھر ان بچوں کی شادیاں بھی دیر سے کرتے ہو تو دادا بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہو. ایسے جیسے چنگیز خان بغداد پہ حملہ کرنے سے پہلے انتقال ہو گیا اس کا. مثالیں ہیں, کوئی نیگیٹو لے کے جائے گا, کوئی اس کو پازیٹیو لے کے جائے گا. تو ہم کیا بات کر رہے تھے جلدی سے بتاؤ. ابے 16 بچوں کی تو بات میں کروں گا. بات ساس کے حقوق بیان کر رہا تھا. ساس میں تو یہ عرض کر رہا تھا, یہ کہ ٹاپک پر اتنی لمبی بات ہو گئی. آگے 2 ٹاپک اور ہیں کہ جو آج کل کے اسکالرز ہیں اس کو بڑا خلط ملط کرنا شروع کر دیا ہے. اب کیا مسئلہ ہے کہ بہوؤں کو جب آپ ساس سسر کا باغی بنا دو گے تو بیڑا غرق. مرد کے دل سے بھی بیوی کی محبت نکلے گی, جو کہ ہو رہا ہے. اور پھر یہ عورت اپنا فیوچر بھی دیکھ لے کہ کیا ہے اس کا فیوچر. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ساسیں بھی کوئی کم نہیں ہیں. اس سے خدمت لی جاتی ہے اس کے بوجھ سے زیادہ. اس کے آرام کا خیال نہیں رکھا جاتا, اس کی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھا جاتا, اس کے بچے ہونے کو نہیں دیکھا جاتا کہ ابھی یہ کیا ہے, نو عمر ہے, اس کا وہ مینٹل لیول نہیں ہے جو آپ کا ہے, اتنی میچور نہیں ہے جتنی آپ ہو. تو آپ اسے بچوں کی طرح ڈیل کرو, اپنی بیٹیوں کی. اس کو یہ احساس دلاؤ کہ بیٹا ہم آپ کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں. ہر وقت اس کی غیبتیں پورے محلے میں جا کے کرنا, اپنے شوہر کو اس کے خلاف ورغلانا. عورت کو پتہ چل جاتا ہے میری ساس میرے شوہر کو میرے خلاف ورغلا رہی ہے, وہ نہیں پھر محبت کرے گی. سسر کو چاہیے اس پہ خرچ بھی کرے. عورت نے اپنے گھر میں دیکھا میرا باپ مجھ پہ کتنا خرچ کرتا تھا, سسر ایک 5 روپے خرچ کرنے, گٹکے کے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کل بہوؤں کا بھی سگریٹ وگریٹ تو شروع ہو گئی ہے یونیورسٹیوں میں, گٹکا بھی آئے گا یونیورسٹیوں میں. جو ہماری بچیاں ہیں نا جو ماشاءاللہ پڑھنے کے لیے, میری اپنی ذاتی نہیں, یعنی قوم کی بچیاں جو پڑھنے جا رہی ہیں, آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ سٹے لگا رہی ہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے الحمدللہ. ترقی کریں گے نا ہم. اس آئس لے رہی ہیں, بہاولپور یونیورسٹی تو آپ کے سامنے آ گئی ہے. تو اب کیا مسئلہ ہے, وہ میں غزالی یونیورسٹی کا بھی طرح بتاؤں گا وہ کیا کر رہے ہیں. تو اب کیا مسئلہ ہے کہ بھائی وہ اس کو چاہیے کہ بھائی آپ اس کو بچوں کی طرح ڈیل کریں, سسر کو چاہیے تم خیال کرو اس کا. اس نے اپنے باپ کو دیکھا پیسے خرچ کرتا ہے, سسر صاحب 5 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ بیٹے کو شادی نہیں کرنے دے رہے تھے کہ اس کی تنخواہ کہیں ڈیوائڈ نہ ہو جائے. تو یہ بھی غلط ہے. تو ان کو سکھایا جائے کہ اس کو بچیوں کی طرح سمجھو, اپنی پرائیویسی میں دخل اندازی مت دو, اس کی اپنی بھی لائف ہے. اور ان کو سمجھایا جائے کہ آپ کے یہ بڑے ہیں, یہ آپ کے ماں باپ کی طرح ہیں, کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو بڑوں کی اونچ نیچ کو برداشت کیا جاتا ہے, آگے سے رپلائی بولو نہیں کیا جاتا. پھر بھی ہم لوگوں کو ترغیب یہی دیتے ہیں کہ اس زمانے میں بیوی کو اپنے والدین سے الگ ہی رکھو, یہ عافیت والا جس کے پاس استطاعت ہے. کیونکہ دین نہیں ہے نا, اللہ کا خوف نہیں ہے, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. کہ جو 2 خواتین جب لڑتی ہیں نا تو مرد کے لیے فیصلہ کرنا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, یہ میرے بھائی یہ نہیں ممکن ہے. وہ اتنا مبالغہ آرائی کرتی ہیں خواتین, رائی کا پہاڑ بناتی ہیں, تو ساس بہو کے جھگڑوں میں زندگی آپ کی برباد ہو جائے گی. تو مشورہ ہمارا یہی ہے کہ بیوی کو کہاں رکھو,
الگ, اگر استطاعت ہے, بعض لوگوں کے پاس استطاعت نہیں ہوتی تو استطاعت ہے تو الگ رکھو. پھر اس کو سمجھاؤ بھائی میری اماں جب گھر میں آئیں گی تو آپ نے ان کا خیال کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ اماں کے گھر میں داخلے پر ہی پابندی لگ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. بعض بہویں کہتی ہیں ہم بالکل ساس آئے نہیں, ایسا نہیں ہوتا بھائی, ایسا کوئی نہیں برداشت کرتا. تو اس طرح سے چلے گا تو معاملہ چلے گا, اور چلتا رہا. اسلام مسلمان کلچر میں اب تک چل ہی رہے تھے نا, کیا خیال ہے؟ باقی میں الغزالی یونیورسٹی کا بتا رہا تھا تو انہوں نے جو خواتین کا نصاب ہے نا اس میں گھرداری بھی شامل کی ہے. یورپ کے نصاب میں نہیں ہے کیونکہ ان کے ہاں خاندانوں کی ویلیو نہیں ہے. ہم تو بھائی اسلام کو فالو کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے انسان میں اور گدھے گھوڑوں میں فرق ہی کس کا ہے؟ خاندان میں. گدھے گھوڑوں کے خاندان نہیں ہوا کرتے. کبھی دیکھیے گدھے کی ساس آئی ہوئی ہے تو گدھا احترام میں بیٹھ گیا, سموسے لینے گیا اس کے لیے, دیکھا آپ نے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے, جواب ہی نہیں دے رہے. کبھی دیکھا کہ گدھی کے سسر صاحب آئے ہیں ملاقات کے لیے, خود گدھا نہیں آتا ملاقات کے لیے, اس کو بیوی نہیں سمجھتا تو باقی کیا رہ گیا؟ تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں یہی سسٹم چل رہا ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں یہی سسٹم ہے کہ کوئی رشتہ تھوڑی ہوتا ہے, یہ تو آپ کا ہے آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے, جب چاہو ختم, جب چاہو کسی اور کو بنا لیا. اور کئی ہیں کہ بیوی کو بتا رہے ہیں کہ ایک لڑکی کو کہہ رہے تو میری گرل فرینڈ, وہ 20 اسی طرح سے رکھی ہوئی ہے پیچھے. تو یہ الغزالی یونیورسٹی کا بڑا زبردست کام ہے کہ لڑکیوں کو پڑھانے کے ساتھ گھرداری بھی سکھائی جائے. ان کو بتایا جائے گا خاندان کو جوڑنا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی. دیکھو خاندان جوڑنے میں عورت کا جتنا بڑا کردار ہے اتنا مرد کا نہیں ہے. عورت کی بہت بڑی ذمہ داریوں میں دیکھو, مرد کی بڑی ذمہ داری ہے کمانا, وہ اس میں سستی کرتا ہے مجرم میں. عورت کی ذمہ داری ہے خاندان کو جوڑنا. خاندان عورت سے بنتے ہیں, بچہ عورت جنتی ہے. آج بہت ساری عورتیں جو میرا بیان نہیں سن رہی, ان کے بارے میں کسی نے کہا کہ کون سا شعبہ ایسا ہے جس میں خواتین جاب نہیں کر سکتی. اس نے کہا کہ فائر بریگیڈ. کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا عورت کا کام آگ لگانا ہے, آگ بجھانا نہیں. میں پھر بتا دوں, سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا, سب ایسے نہیں ہے, بہت سے مرد بھی تو خراب ہے نا. تو چٹکلوں کو ایک دم سیریس نہ لیا کریں, چٹکلوں کو ایک دم سیریس. اگر کوئی ایسا لطیفہ مردوں کے بارے میں بھی آ گیا پارسل کروں گا, میں رکوں گا نہیں کہ بھئی مرد ہے تو اس پہ لطیفہ نہ سناؤ, وہ بھی ہم پارسل کریں گے انشاءاللہ. آنے تو دو, بن ہی نہیں رہا کوئی مارکیٹ میں, جیسے ہی آئے گا پارسل کر دیں گے. رہا یہ کہ اور بھی 2-3 ٹاپک تھے جن پہ بعض اسکالرز نے بڑا مسئلہ خراب کیا ہوا ہے آج کل, اس پہ بھی میں انشاءاللہ پھر بات کروں گا. لیکن آپ بھی تو ٹائم چونکہ مکمل ہونے والا ہے, تو یہی میرا ارادہ تھا اس پہ 5 منٹ بولوں گا, لیکن 5 منٹ میں بات سمجھ میں آتی نہیں ہے, تاکہ کوئی شارٹ کلپ بن سکے نا. تو اس لیے بہوؤں کو چاہیے بھائی اپنے شوہر کی بھی خدمت کرو, اور خدمت کر کے اس کا دل جیتو, اور ساس سسر کی بھی خدمت کرو, اور ساس سسر کو بھی چاہیے کہ اس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. بہتر یہی ہے کہ جو کام خود کر سکتی ہیں وہ خود کر لیں. اب ساس صاحبہ کولر کے پاس سے ہو کے آ رہی ہیں, پانی پی سکتی تھی نہیں نکالا انہوں نے, ادھر آ کے بیٹھ کے کہہ رہی ہیں پانی لے کر آ, یہ زیادتی ہے. یہ کیا ہے؟ وہ زیادتی والا لطیفہ اتوار کے بیان میں سن لیے گا. یہ کیا ہے؟ یہ زیادتی ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات, اس کے کمرے میں گھس رہی ہیں. میں اپنا بتا رہا تھا کہ ہم تو کوشش کرتے اپنی بچیوں کو یہ سکھائیں کہ بھائی آپ کہیں آنے جانے سے پہلے اپنے ساس سسر سے پرمیشن لو, شوہر کو بھی اس بارے میں لفٹ نہ کراؤ. اپنے بچوں کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسی طرح تربیت کریں, شوہر سے بھی نہیں. جب جوائنٹ فیملی میں ہو تو کس سے پوچھو؟ ساس, ان کا دل بڑا ہو جائے گا. میں کہہ رہا ہوں اپنی باتیں میں شیئر نہیں کرتا لوگوں کے سامنے, اچھا نہیں لگتا, لیکن بعض دفعہ جیسے بچوں کے میں نے ولاگ ڈالنا شروع کیے اسی نیت سے کہ لوگوں میں تھوڑا ترغیب ہو, ورنہ مجھے نہیں شوق ہے اپنے بچوں کو میں 15 اور 16 اور یہ سب چیزیں لوگوں کو جتنے بھی ہیں کیا آپ کو کیا لینا دینا اس سے, تو یہ کسی حکمت کے تحت بتانا پڑتا ہے. تو بچوں کے ولاگ بھی جو میں بناتا ہوں وہ بھی اسی حکمت کے تحت. تو اسی میں بعض دفعہ اپنی باتیں لوگوں کے سامنے شیئر کرنی پڑتی ہیں, اپنے گھر کی باتیں, دل پہ پتھر رکھے. مقصد صرف یہی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اس پہ ہمارا عمل بھی ہو. مجھے اپنی بچی کو لے کے جانا تھا جو میرڈ ہے, کہیں تفریح کے لیے لے کے جانا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو میں نے اپنی بچی کو فون کر کے یہی کہا کہ آپ ساس سسر سے اجازت لے کے آؤ گی تو میں لے کے جاؤں گا, ادروائز نہیں. اور یہ خوب سمجھ لو کہ بچی جب آپ کے ماں باپ کو لفٹ کرائے, آپ کی بیوی جب آپ کے ماں باپ کو لفٹ کرائے گی نا, وہ کہے گی بھائی ان سے اجازت لینی ہے. تو شوہر اگر غیرت مند اور خاندانی ہوگا تو اس کا دل کیا ہو جائے گا؟ باغ باغ. تو بچی نے کہا کہ میرے شوہر نے اجازت دے دی. میں نے کہا نہیں,
اس اجازت کو ہم اجازت نہیں مانتے. آپ کے ماں باپ کی طرح ہے نا وہ, اب تو آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے, ان سے پرمیشن لو. کوشش ہوتی ہے 100% اس معیار پہ پورے اترے نہ اترے, تو ان کا دل بھی بڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا. پھر اگر وہ زیادتی کریں تو پھر سمجھ میں آتا ہے, آپ ان سے پھر پکڑ سکتے ہو کہ ہم تو آپ کو اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں کہ بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ کہیں آنا جانا ہو تو کس سے اجازت لو. ہمارے گھر میں جب تھے تو ہم سے لیتے تھے, اب وہاں ہو تو کب. شوہر بھی اس سے خوش ہوگا نا اگر غیرت مند ہوگا. مکھنچو ہے تو پاگل ہے نا, وہ تو پھر بولے گا مجھ سے پوچھ نہیں رہی, میرے ابا کو لفٹ کرا رہی ہے, ہم سے پوچھ نہیں رہی. اب بھائی غیرت مند آدمی ہوگا نا, وہ کہے گا یار مجھ سے زیادہ لفٹ کس کو کراؤ, میرے ابا کو. میری نافرمانی کر لو, میرے ابا کی نہ کرو. غیرت مندوں کی بات کر رہا ہوں, بغیرتوں کے تو کوئی اصول, بغیرتوں کے تو کوئی اصول ہی نہیں ہوتے. تو قانون تو غیرت مندوں کے لیے بنائے جاتے ہیں نا. بغیرت تو آپ کو پتا ہے, اب سب کو پتا ہے, صرف آپ کو نہیں پتا, ہمیں بھی پتا ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بچی کا واقعہ ایک بیان میں بیان کیا. فرماتے ہیں میں عمرے پہ جا رہا تھا تو میری بیٹی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں بھی ساتھ میں جانا چاہتی ہوں. باپ کا دل خوش ہوتا ہے یقیناً کہ میری بچی میرے ساتھ سفر کرنا چاہتی ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ میرے داماد کا بھی کچھ دنوں کے بعد سفر ہونے والا ہے. تو کہتے ہیں میں نے بچی سے کہا کہ بیٹا آپ اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ میرے ابو بھی جا رہے ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. کیونکہ شادی کے بعد عورت میں اطاعت کے معاملے میں شوہر کا حق باپ سے بولو زیادہ. اور کہا کہ ان کو یہ بتا بھی دو کہ میں نے ابو سے کہا, تو ابو نے کہا کہ نہیں, کس کے ساتھ جاؤ, اور دل ان کا بڑا ہو جائے گا. تو خاندانی لوگ اس طرح کرتے ہیں, اور جو غیر خاندانی ہوتے ہیں کہتے ہیں آجا ابو, وہ میرے میاں بھی ایک ہفتے بعد جانا ہے, چھوڑ میاں کو, میں جو تجھے کہہ رہا ہوں میاں کو باپ بنایا ہوا ہے تو نے. ابو وہ میرے سسر کہہ رہے تھے کہ بیٹا بھی نہیں جا. سسر تیرا باپ لگتا ہے کیا, جنا میں نے, اور ویسے بھی فلاں کا بزرگ کا بیان آیا ہے کہ ساس سسر کی خدمت عورت پہ لازم نہیں ہے. باپ کو بھول گئی ہے کیا تو ہیں, باپ کو کیا. دیکھو باپ بیٹی کا خیر خواہ ہوتا ہے, محبت بہت ہوتی ہے, لیکن وہ اپنی محبت پہ بیٹی کے مستقبل کو ترجیح, تبھی تو رخصت کیا اس نے. ورنہ کس باپ کا دل کرتا ہے بھائی اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرے, اس کے فیوچر کے لیے اپنی محبت کی قربانی دیتا ہے. تو فیوچر اس کا سسرال میں رہنے میں ہے کہ وہاں رہے وہ ایڈجسٹ ہو کے, فیوچر اس کا آپ کے گھر خوش رہنے میں نہیں ہے. اگر وہ آپ کے گھر زیادہ خوش ہے وہاں کم خوش ہے تو یہ اچھی علامت نہیں ہے. نہیں یاری کھوپڑی میں تو جیسے چل رہے ہو ویسے چلتے رہو. ہم تو جتنی کھوپڑی اللہ نے ہمیں دی اسی حساب سے آپ کو سیٹنگ کر سکتے ہیں. ہر آدمی کی اپنی اپنی کھوپڑی ہے, اس میں الگ الگ قسم کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم اس سے زیادہ سمجھا نہیں سکتے میرے بھائی. تو بچیوں کو سسرال کا باغی مت بناؤ, یہ میرا مقصد ہے. اور مائیں تو بالکل بھی نہ بنائیں. اتنے کیسز آ رہے ہیں جس سے پیچھے جب آپ اسٹڈی کرتے ہو تو پتہ چلتا ہے اس گھر بگاڑنے میں ماں کا ہاتھ ہے, بچی کی ماں کا ہاتھ. لیکن بہرحال ظلم بھی ہوتا ہے, کہیں ایک طرف نہ ہو جائیں آپ. سانسیں بھی وہی یاد رکھ لو. ایک آدمی سے کسی نے کہا کہ میرے گھر میں بم ہے, اس نے کہا تیری اماں کون سی کم ہے. بعض سانسیں بم کی طرح ہوتی ہیں, طنز کرتی ہیں, ٹارچر کرتی ہیں. ایسا کوئی کیس اگر ہو رہا ہے واقعتاً تو پھر بیوی کو الگ رکھنا آپ پر لازم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی اپنی بیٹی کی طرفداری کریں. پھر ہمیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ پاگل ہو رہی ہے, ڈپریشن میں چلی گئی, نفسیاتی مریضہ بن گئی, اور ماں باپ کہہ رہے نہیں, جیسے ماں باپ گھر کا دروازہ بالکل ہی بند کر دیتے, نہیں جی وہیں دفعہ ہو, وہیں مر, ہم نے تجھے رخصت کیا.